دوستو آداب. دا بلیک ہول کے سلسلے بزم تاریخ و ادب میں آپ سب کو خوش آمدید. انسان بچپن ہی سے کہانیوں میں دلچسپی لیتا آیا ہے. ابتدا میں ہم جنوں، بھوتوں، پریوں یا فیری ٹیلز میں کھو جاتے ہیں. جو ہم بڑے ہوتے ہیں تو زندگی کی تلخیوں اور دشواریوں میں یہ کہانیاں کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں. آج کا سیشن بھی ایک کہانی پر مبنی ہے، مگر اس کہانی کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کہانی میں آپ اور میں ہم سب ہی کردار ہیں. اس کہانی میں بھی جن بھوت آئیں گے، اس کہانی میں بھی کئی طلسماتی مقام آئیں گے. یہ کہانی ہے پاکستان کے انتخابی نظام یا الیکٹورل سسٹم کی، اور یہ کہانی ہمیں سنائیں گے سرور باری صاحب. سر بہت شکریہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. میں مختصر سا تعارف ان کا کراتا چلوں. آپ گزشتہ قریباً 4 دہائیوں سے سیاسی اور سماجی کارکن ہیں. جمہوریت، جمہوری اقدار، انسانی حقوق، ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. اور وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. تو اسی کے مصداق جو آمریتیں ہیں ان کی آنکھوں میں یا ان کے دل میں یہ کھٹکتے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 10 برس جلا وطنی، 14 سال کی قید کی سزا جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں، اور اسی طرح جنرل مشرف کے دور حکومت میں آپ کو پابند سلاسل بھی رکھا گیا. آپ کئی اداروں کے بانیوں میں سے ایک ہیں، جن میں ایک مثال کے طور پر ہم فیفن کا نام لے سکتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک. آپ دا نیوز، ڈان، ایکسپریس ٹریبیون اور کئی پلیٹ فارمز کے لیے کالمز اور اوپیڈز لکھتے ہیں. کرنٹلی یو آر دی نیشنل کوآرڈینیٹر آف پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. یہ ادارہ جمہوری اور منصفانہ سماج کے قیام کے لیے، برابر کے حقوق کے لیے، سول لبرٹیز کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، اور اس کے علاوہ مارجنلائزڈ اور جو ونریبل کمیونٹیز ہیں ان کی آواز کے لیے یہ ایک نمائندہ ادارہ ہے. آپ سب کی تالیوں میں دعوت دیتا ہوں سرور باری صاحب. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، دی بلیک ہول اور دوستوں کا، کہ مجھے موقع دیا کہ میں جو ہماری انتخابی نظام ہے اس کی ایک کہانی آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تو کہانی 1947 سے لے کر آج تک، واقعی آج تک جو ہے وہ 10 الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں. ذرا سلائیڈ لگا دیں. جنرل الیکشن جو ہیں پاکستان میں 10 الیکشن ہوئے، اور ان 10 الیکشنز کی جو کہانی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. سوالات آپ بعد میں کر سکتے ہیں. یہ ہے 10 الیکشن ایک کہانی. تو کیونکہ بعض اوقات چیزوں کو سنتھسائز کر کے کچھ چھوٹی سی چیز نکالنی پڑتی ہے. بہت کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایکشن ہمیشہ سمپل ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے جب مجھے کہا گیا کہ میں کوئی ٹاک دوں تو میں نے کہا کہ میں یہ چونکہ الیکشن پہ میرا کام ہے اور میں آفت زدہ علاقوں میں کام کرتا ہوں. تو ابھی جتوئی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ بہت حوالے سے انتخابات اور آفات کا بہت گہرا رشتہ ہے. اس کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں بعد میں اگر وقت بچا. تو یہ پہلی سلائیڈ، یہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے ضرب کلیم میں، اکثر دہرایا جاتا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. یہ بہت ہی اس سے جو پہلا شعر ہے اس میں علامہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی فرنگی نے ان کو بتایا کہ یہ میں آپ کو ایک بہت اہم راز بتا رہا ہوں کہ جو جمہوری نظام ہے اس میں لوگوں کو تولا نہیں جاتا. اچھی بات ہے، نہیں تولنا چاہیے، گنا تو جانا چاہیے. تو یہ کہانی بیسیکلی اس گنتی اور تولنے کے درمیان میں ہے. تو ہم دیکھیں گے بعد میں کہ آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں اور میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں. آپ اپنی کہانی بن سکتے ہیں اور میں نے اپنی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے.
اس میں جو پاکستان کا الیکٹورل سسٹم ہے اس میں مجھے کوئی 13 بیماریاں نظر آتی ہیں. 13 فیکٹ کہہ لیں، حقائق سمجھ لیں، یا اس کو بیماری سمجھ لیں، یا ڈیفیشنسی سمجھیں. تو یہ پہلی بات جو ہے پاکستان کا جو الیکٹورل نظام ہے، اس کی جو پہلی چیز ہے کہ پاکستان کا جنوبی ایشیا میں سب سے لو ٹرن آؤٹ ہے. یعنی کہ پاکستان کے عوام کا انڈیا، بنگلہ دیش، مالدیپ، بھوٹان، نیپال، ان سب سے کم اگر کسی ملک کے لوگ اپنے انتخابی نظام میں حصہ ڈالتے ہیں تو وہ پاکستان ہے. ذرا اس کی اگر سلائڈ دکھا سکیں کہ پرسنٹیج آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں. تو اس میں دیکھیں مالدیوز میں 76% لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں 73%، یہ ایوریج ہے پچھلے 4 الیکشنز کی. سری لنکا اور پاکستان ایک تو سب سے نیچے ہے، دوسرا آپ ذرا فرق دیکھیں 76 اور 48، مطلب باقی ممالک کی نسبت بہت ہی لو ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کو بہت حوالوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ایسا کیوں ہے وہ بھی ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے. ایسا کیوں ہے، باقی ملکوں میں کیوں لوگ زیادہ حصہ لیتے ہیں، ہمارے ہاں کم کیوں لیتے ہیں، تو اس کو سمجھنا ہے. دوسرا ہے کہ آج تک پاکستان کی کوئی حکومت نہیں بنی جس کے پاس یہ ڈیٹا ہے، جس کے پاس 10% سے زیادہ پاپولیشن کی لیجیٹیمیسی ہو. 10%، یعنی 90% لوگ جو ہیں پاکستان کے. اگر اڈلٹ پاپولیشن آپ دیکھ لیں، یہ تو پاپولیشن ہے، تو وہ 12-13% سے زیادہ نہیں ہے. یعنی 100 میں سے 13 لوگ جو ہے جو حکومتیں الیکٹ ہوتی رہی ہیں، وہ یہ آپ کے سامنے ڈیٹا ہے. شیئر آف رولنگ پارٹی ان پولڈ ووٹس، یعنی کہ جو ووٹ ڈالے گئے ہیں، ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے 48%، 47%. اس میں بھی جا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنا ہے، یہ والا 31% 2018 میں، 2013 میں 32%، 2008 میں 30% اور 2002 میں 25%. تو یہ بہت ہی شاید دنیا کے کوئی ایسے ممالک ہیں جہاں ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں اس سے کم پڑتے ہوں. تو اگر آپ چلے جائیں کہ رولنگ پارٹی کا رجسٹرڈ ووٹرز میں کیا اس کی پاپولیرٹی ہے، یہ لوگ ووٹ ڈالتے، تو وہ 10% سے 13%، 17 اور 16. ایوریج کیا ہے، بہت لو ہے. تو اگر ان چاروں کا ایوریج نکال لیں تو آپ کے سامنے ہے. اچھا، اس کے بعد رولنگ پارٹی کی پاپولیشن میں اور پولڈ ووٹ میں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا پھر واقعی جمہوریت ہے یا کچھ اور ہے. اچھا، یہ جی ایوریج جو ہے وہ 18% رجسٹرڈ ووٹر ہیں، 45% جو پولڈ ووٹ ہیں. اور اگر ہم دیکھیں آن ایوریج تو سب سے انٹرسٹنگ بات 55% جو ووٹ ٹوٹل ڈالے جاتے ہیں، اس کا 55% ووٹوں کا کوئی نمائندہ کوئی نہیں ہے. مثلا پی ٹی آئی نے 2018 میں 1,70,00,000 ووٹ حاصل کیے. 90 لاکھ ووٹ جن لوگوں کو ڈالے گئے، وہ 142 کینڈیڈیٹ تھے، وہ سب ہار گئے. جو ہار گئے کینڈیڈیٹ، ان کو 70 لاکھ ووٹ پڑا تھا، 90 لاکھ. تو یعنی کہ پی ٹی آئی کے 90 لاکھ ووٹ جو ہیں، اسی طرح باقی جماعتوں کے بھی ہیں، صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، 90 لاکھ ووٹ جو ڈالے لوگوں نے اپنی پارٹی کو، ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. اور اگر مجموعی طور پر دیکھیں آپ تو پچھلے سال جو پچھلا الیکشن ہوا 2018 میں 57% ووٹوں کی نمائندگی نہیں ہے. باقی کتنے بچ گئے، یہ ایئر وائز ہے. 57%، اس کے پچھلے الیکشن تقریباً 60%، اور پھر آپ چلے جائے 50، 53، تو ایوریج جو ہے 55%، یعنی کہ میجورٹی جو ووٹ ڈالتی ہے ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو یہ ایک کہانی کا ایک جو صفحہ ہے وہ یہ بھی ہے.
یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ان سب کے وجہ سے ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی بیک. اور ایک بہت کروکڈنیس ہے سسٹم کے اندر, ایک بہت ہی, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو پہلے ہم نے بات کی اسی کی وجہ, کہ ایک نومینیشن پیپر کے ساتھ, ایک نومینیشن فی کے ساتھ آپ 272 حلقوں سے انتخاب لڑ سکتے ہیں, ایک فیس کے ساتھ. یہ لاء میں لکھا ہے, میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور ایک ہی فیس کے ساتھ, مطلب اگر میں چاہوں, سرور باری چاہے کہ وہ ابھی تو 266 نشستیں ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, سیٹیں ہو گئی ہیں قومی اسمبلی کی, تو میں اگر چاہوں تو میں ایک فیس کے ساتھ 266 حلقوں سے نومینیشن جمع کرا سکتا ہوں, اسلام آباد میں کر کے, باقی سب جگہوں پہ صرف جا کے کاغذات جمع کرانے, فیس نہیں دینی. اور پھر میں اگر چاہوں, کیونکہ میں بہت ساری سیٹوں سے الیکشن لڑ سکتا ہوں, تو میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہوں, اور میں چاہوں تو میں کسی اور صوبے میں بھی جا کے الیکشن لڑ سکتا ہوں. تو یعنی کہ 266 اور جو پنجاب کی نشستیں کتنی ہیں, 300 نہیں 348 ہے, اینی وے چاہے 200 ہوں, تو میں 2 نومینیشن فیس کے ساتھ میں کوئی 700 جگہوں سے الیکشن لڑ سکتا ہوں. یہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے. کس نے کیا ہے؟ یہ لاء ہے, سیکشن الیکشنز ایکٹ 2017, اور یہ ابھی 2017 میں ساری پارٹیوں نے مل کر یہ لاء پاس کیا, اور ہم نے شور مچایا کہ مت کریں, یہ غلط ہے, کسی دنیا کے ملک میں ایسا نہیں ہے. یہ لاء ہے, no more than one deposit under subsection 1 shall be required in the case of a person who has been nominated as a candidate by more than one nomination paper. ہے مزے کی بات, کیوں جی؟ اور کیا ہے جی, جب بھی کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرواتا ہے, چاہے وہ ایوب خان ہو, چاہے وہ ضیاء الحق ہو, چاہے وہ مشرف ہو. لیکن مزے کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں کرواتے ہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے کیوں کرواتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو سویلین لوگ ہیں یہ کیوں نہیں کرواتے. کیونکہ آپ کو شاید پتا ہو, اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں, کہ چندر گپت موریہ کے زمانے سے پنچایت کا سسٹم سب کانٹیننٹ میں رائج ہے, اور 23 محکمے پنچایت کے پاس ہوتے تھے. باقاعدہ ان محکموں کی لسٹ موجود ہے, جو پرانی کتابیں ہیں وہ آپ نکال کے دیکھیں. 23 ایریاز جو ہے لوکل ایریاز, مثلا پبلک ہیلتھ کا ایشو ہوتا تھا, مہمانوں کو کہاں ٹھہرانا ہے, بیماری کی حالت میں کیا ہوگا, ٹیکس کہاں پہ لگے گا جو کمیونٹی سے اکٹھا کیا جاتا ہے, تعلیم کا نظام تھا, اس کی تنخواہ کون دے گا, یہ سارے کام لوکل پنچایت جس کو کہتے تھے وہ کرتی تھی. تو پھر انگریز بہادر آیا, اس نے کہا, پہلے تو اس نے سارا کچھ سینٹرلائز کیا, پھر اس نے کہا میں آپ پہ احسان کرتا ہوں, میں اس کو ڈی سینٹرلائز کرتا ہوں, میں لوکل گورنمنٹ سسٹم. حالانکہ ان کے علاقوں میں بھی ہماری طرح بر صغیر پاک و ہند کی طرح وہاں پر بھی لوکل گورنمنٹ کا نظام صدیوں سے ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں سویلین گورنمنٹ آتی ہے, کوئی الیکشن نہیں ہے. ابھی اسلام آباد کے الیکشن 31 دسمبر کو ہونے تھے, نہیں ہوئے. سندھ میں ابھی تک جھگڑا چل رہا ہے کہ کراچی اور اس میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, اس میں سلائیڈ ہے میرا خیال ہے. لیکن یہ تو آپ کے سامنے ہے. ابھی اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ الیکشن 2015 میں ہوئے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نیشنل الیکشن ہے وہ تو وقت پر ہوتے ہیں, لوکل الیکشن وقت پر کیوں نہیں ہوتے؟ اور جب ہوئے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے کی وجہ سے ہوئے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود کروائے, کیونکہ بار بار سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ لازمی کروائیں گے الیکشن, ڈیٹ دے دی, اور الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا کہ آپ الیکشن کروائیں. ایک اور جو کروکڈنیس ہے, کیونکہ بڑے این جی اوز نے, سول سوسائٹی نے بہت شور مچایا کہ بہت ساری جگہوں پر عورتوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا تھا, تو یہ بہت مشکل سے پریشر تھوڑا بلڈ اپ کیا, تو یہ 2017 کے ایکٹ میں پھر ڈالا گیا
کہ جی اگر عورتوں کا ووٹ نہیں ہوگا تو وہاں دوبارہ الیکشن ہوں گے. تو اس میں انہوں نے جو کروکڈنس کی، انہوں نے یہ کہا کہ 2 میتھڈ استعمال کریں گے. دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہے کہ ووٹ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کیسے کیلکولیٹ ہوگا. کیسے ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل ووٹ ہیں رجسٹرڈ اور جو پولڈ ووٹ ہیں ان کی پرسنٹیج نکالتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں اس کو. انہوں نے کیا کیا، جو خواتین کے لیے ووٹ کا تھا اس میں کہا کہ ٹوٹل جو خواتین رجسٹرڈ ہیں ایز ووٹر وہ نہیں کریں گے، جو پولڈ ووٹ ہیں وہاں سے نکالیں گے. تو اگر وہ 10% سے کم ہوا تو ری پولنگ ہوگی، اگر وہ 10% سے زیادہ ہے تو ری پولنگ نہیں ہوگی. تو اگر آپ دیکھیں جو انتخابات ہوئے جن جگہوں پر 14%، 15% تھا، اصل میں وہ 14-15% نہیں تھا، وہ 6-7% تھا. کیونکہ اب اگر رجسٹرڈ ووٹرز کے اوپر اس کا نکالا جائے تو وہ جا کے 5-6% پہ جا پڑتا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ری پولنگ ہوگی. تو ملا کو خوش رکھنا ہے، تو اس ملا کو خوش کرنے کے لیے یہ ڈالا گیا، کمپرومائز انہوں نے کیا. تو اس کا بھی یہ لاء میں لکھا ہوا ہے، یہ مطلب یہ نہیں کہ قانون میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ٹوٹل ووٹس پولڈ، ناٹ ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ. یعنی کہ جو نیشنل ایوریج ہے وہ نکلے گی اور طریقے سے، اور خواتین کی جو ہے وہ فرق طریقے سے نکلے گی. یہ ایک خاص طبقے کو، ایک خاص گروہ کو خوش رکھنے کے لیے اس میں ڈال دیا گیا قانون میں. ایک کانسیپٹ ہے، یہ پاکستان سگنیٹری ہے ICCPR کے جو سول رائٹس ہیں اس کے اوپر. اس میں ایک کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں کہ سب کے ووٹ برابر ہونے چاہیے، آپ کے اور میرے ووٹ کا وزن برابر ہونا چاہیے، اس کی ویٹیج جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے. پاکستان کا جو ڈی لمیٹیشن سسٹم ہے اس میں ایک بہت بڑی وائلیشن ہے، وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ کے اور میرے ووٹ برابر نہیں ہیں. تو ذرا یہ دکھائیں، یہ کچھ حلقے ہیں ہم نے نکالے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں یہ ٹونک ہے، یہ اگر یہ چل پڑا، یہ ایک کانسٹیچوئنسی ہے، یہ 2018 کا ہے. اس میں ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ ہیں 3 لاکھ تقریباً 92,000. بنو اس کے بالکل ساتھ ہے، یہاں تقریباً 12 لاکھ ہے. یعنی کہ جو بنو کے 3 لوگوں کا ووٹ ٹانگ کے ایک بندے کے ووٹ کے برابر ہے. اور یہ فراڈ ہے، کیونکہ قانون میں لکھا ہے 10% سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے ایک حلقے اور دوسرے حلقے کے درمیان. 10% میکسیمم ویریشن ہو سکتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں بنو، ٹانک، اور یہاں پر کراچی میں بھی NA 262 میں 4 لاکھ کے قریب ہے، اور بنو کا ہم نے اوپر دیکھا ہے. اور NA کراچی کچھی جو ہے، یہ کچھی، اور کچھی میں 4 لاکھ یہ ریپیٹ ہوا ہو. شکارپور میں یہ ہے، اور جیلم میں جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ فرق نظر آئے گا. حافظ آباد میں 11.5 لاکھ کے اوپر ایک کانسٹیچوئنسی 87. اگر آپ لاہور میں چلے جائیں یا اسلام آباد میں آ جائیں تو کانسٹیچوئنسی چھوٹی ہے. یعنی کہ لاہور میں اور حافظ آباد نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہے، حافظ آباد کے ووٹرز کی اہمیت کم ہے. اور وہاں اب اصولاً کیا ہونا چاہیے، تو یہاں 3 کانسٹیچوئنسیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یا اگر اس کو لاہور کے برابر کرنا ہے تو کم از کم 3 کانسٹیچوئنسیز یا 2 تو لازمی ہونی چاہیے. اور یہ جو وائلیشن ہے یہ بالکل جو ہے بہت ہی بلیٹنٹ ہے، اور کوئی پارٹی اس پہ کوئی کچھ نہیں کہتی کہ یہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پارٹیز کی دلچسپی نہیں ہے کہ نظام بہتر ہو. تو اس میڈنس میں کچھ نہ کچھ پیچھے کوئی ڈیزائن ہے. اچھا جی، یہ واپس چلے گئے آپ، نیچے چلے. اچھا جی، ایک تو یہ وائلیشن ہوگی، اور ایک اور جو بہت کام شروع ہوا ہے، جو ہم نے بہت اس پہ ریسرچ کی ہے، یہ
کہ جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں یہ اب پھیلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے اتنا نہیں تھا، پہلے ہم زیادہ ان پڑھ تھے تو ہم غلطی کم کرتے تھے. اب ذرا ہمارا ایجوکیشن لیول تھوڑا بڑا ہے تو ہم نے یہ غلطیاں زیادہ کرنی شروع کر دی ہیں. مثلا 2013 میں بلوچستان کی ایک کانسٹیچوئنسی میں ظفر اللہ جمالی صاحب مرحوم الیکشن لڑ رہے تھے اور ہار رہے تھے، تو ان کے حلقے میں 30,000 ووٹوں کو ضائع کر دیا گیا اور وہ جیت گئے. 4,000 ووٹوں کے مارجن سے وہ جیت گئے. تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. KPK میں اگر 6 قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان میں ریجیکٹڈ ووٹ جو ہیں وہ مارجن آف وکٹری سے زیادہ ہے. وہ حلقے بھی دیکھنا چاہیں، وہ بھی ہمارے پاس لسٹ ہے. اور پروونشل اسمبلی میں 97 میں سے 24 میں یہ مسئلہ ہے، اور پرسنٹیج میں دیکھ لیں تو 12 اور 25% ہے. اسلام آباد واحد میرا خیال ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر یہ ایشو نہیں آتا. ٹھیک ہے. پنجاب میں 26، 139 جو حلقے ہم نے دیکھے ان میں سے 26 ہے، اور پروونشل اسمبلی کے 58، اور سندھ میں دیکھیں تو 61 میں سے 11، اور پروونشل اسمبلی میں 128 میں سے 22، اور اسی طرح بلوچستان میں اگر پرسنٹیج وائز دیکھیں تو سب سے زیادہ ہے 33% اور 44%. یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ کسی کو جیتنا ہے، کسی کو ہارنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو چھپانے کے لیے. آگے چلیں. اب اس میں ایک پارٹی نہیں ہے، ساری پارٹیاں بینیفیشریز ہیں. اس میں سب لوگ اس میں شامل ہیں. یہ ایئر وائز اس کا ہے. نیکسٹ. مارجن آف وکٹری لیس دین دی ریجیکٹڈ ووٹس 2018 کا ہے. ونر پارٹی کون سی ہے، رنر اپ کون سی ہے. تو اس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف PTI نہیں ہے، PMLN بھی ہے بینیفیشری، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، تقریباً ساری پارٹیاں ہیں، ANP بھی ہے، MKM پاکستان بھی ہے. تو یہ ساری پارٹیوں کا. اس لیے اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اوپر سے پالیسی نہیں ہے. جس کا جہاں پر داؤ چل رہا ہے اس نے اپنی مرضی کا RO لگوا لیا ہے، اس نے اپنی مرضی کے کوئی رکھ لیے ہیں، پریزائڈنگ افسر لگوا لیے ہیں، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر لگوا لیے ہیں. اور اکثر اسکول ٹیچر اور جو ہیڈ ماسٹرز لیکچرر ہوتے ہیں وہ عام طور پر بھرتی ہوتے ہیں تھرو MNAs اور MPs. شاید آپ کو یاد ہو کوئی زمانہ تھا کہ امریکہ میں جو کانگریس مین اور سینیٹرز ہوتے تھے وہ ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا پوسٹ مین کو اپوائنٹ کروانا، کیونکہ بہت زیادہ پوسٹل بیلٹ ہوتا تھا. تو وہ بیلٹ لے آتا تھا، وہ سارے جو اس کے خلاف ہوتے تھے اس کو آ کے پیش کرتا تھا، وہ ضائع کر دیے جاتے تھے، جلا دیے جاتے تھے. تو غالباً پاکستان نے وہیں سے کچھ سیکھا انہوں نے کہ کس طرح ہم نے ووٹ جو ہیں ہم نے گنتی نہیں ہونے دینے. مطلب وہ تو علامہ اقبال نے کہا گنتی اور تولنے کا بات ہے، یہاں تو انہوں نے کہا نہیں گنتی بھی نہیں کرنے دیں گے. اسٹالن نے کہا تھا یہ نہیں ہے کہ ووٹنگ کون کرواتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ گنتی کون کرتا ہے. تو آگے چلیں جی. یہ ہے جی اوور آل اگر آپ دیکھیں ریجیکٹڈ ووٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ 93 میں ریجیکٹڈ ووٹ پرسنٹیج صرف یہ تھا 1.33. اور پھر آپ دیکھیں یہ 97 میں بڑھ گیا، 2002 میں یہ اور بڑھا، 2008 میں 2.28 ہو گیا، اور پھر سڈنلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پرسنٹیج جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے مسلسل. پچھلے الیکشن میں 17 لاکھ ووٹ ضائع کر دیے گئے. کچھ تو وہ ہے نا جو سسٹمک ہے کہ جی آپ کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ جس میں جو ہار گئے ہیں ان کے ووٹ چلے گئے ہیں، ضائع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہار جو گئے ہیں. یہ ذرا فرق چیز ہے اس سے. تو 17-18 لاکھ ووٹوں کا مطلب کیا ہے؟ کتنے حلقے بنتے ہیں؟ اگر 5 لاکھ کی لگا لیں
جی تو 4-5 حلقوں کے برابر جو ووٹ ہے وہ ضائع ہو گئے. چلیں جی نیکسٹ. اچھا جی جینڈر گیپ ہے 1 کروڑ سے زیادہ. جو میل فیمیل رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ 1 کروڑ سے زیادہ، تقریباً 1 کروڑ 12 لاکھ یا 6 لاکھ کے لگ بھگ ہے. حالانکہ پاکستان از ون آف دا فیو کنٹریز جہاں پر خواتین آبادی میں کم ہیں. کوئی 23 ملک ہیں دنیا میں جہاں پر خواتین جو ہیں وہ آبادی میں کم ہیں، کیونکہ نیچر میں نیچرلی جہاں پر برابر سروسز اویلیبل ہیں تو وہاں ان ملکوں میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے. تو مسنگ ویمن جو ہے اس کو اگر ہم ایڈجسٹ بھی کر لیں تو پھر بھی ہمارے ہاں جو یہ آپ کے سامنے ہے کہ خیبر پختونخوا میں 10% کا فرق ہے، اسلام آباد میں 6% کا فرق ہے، اور پنجاب میں آپ دیکھیں تو فرق ذرا کم ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ سندھ میں اور بلوچستان اور ٹوٹل میں بھی دیکھیں تو تقریباً کیا ہے 54 اور 46. تو یہ ہر جگہ پر ہے معاملہ. تو یہ کیونکہ بہت سارے لوگ، یہ تو صرف فیمیل ہیں، بہت بڑا گیپ ہے 1 کروڑ سے زیادہ، اور پچھلے 10 سالوں سے کوشش کی جا رہی، لوگ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی تحقیق ہے کہ تقریباً پاکستان کے 2/3 پاپولیشن کا پاکستانی ریاست کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ کوئی بینیفٹ لیتے ہیں اسٹیٹ سے، نہ ان کے بچے اسکول جاتے ہیں، نہ وہ کوئی ٹیکس دیتے ہیں، نہ کوئی سڑک یوز کرتے ہیں، نہ کوئی اور بینیفٹس حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو سارا معاملہ ہے کہ یہ عورتیں تو وہ ہیں وہاں پر، یہ نہیں کہ عورتیں نہیں ہیں، لیکن ان کو رجسٹر نہیں کیا. جیسے امریکہ میں بلیک پاپولیشن کی رجسٹریشن باقیوں سے، وائٹ پاپولیشن سے بہت کم ہے، اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. سسٹم ایسا بنایا گیا ہے امریکہ میں کہ کالے لوگ ووٹ ڈالنے نہ جائیں. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ غریب لوگوں کو، مینورٹیز کو رجسٹر نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ پروگریسو پارٹیوں کی طرف چلے جائیں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ہے، اور پوری کوششوں کے باوجود یہ بہتری نہیں آ رہی اس میں. اچھا جی، پھر یہ جو ہے کہ وائلڈ ویریئنس ہے رجسٹرڈ ووٹرز کی ایز پرسنٹیج آف پاپولیشن. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی جب آپ دیکھیں گے. دکھائیں جی ذرا. یہ کچھ حلقے ہیں جہاں پر ٹوٹل جو پاپولیشن ہے اس حلقے کی، اس کے صرف 20%، 25% لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں ایز ووٹر. ایک تو وہ تھا اکوالٹی آف ووٹ کا ایشو تھا. اب یہ ایشو بھی آپ دیکھیں، NA11 20% پاپولیشن جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے. NA264 کوئٹہ شہر ہے، اس میں صرف 24% ہے پاپولیشن رجسٹرڈ. کیچ کراچی ایسٹ 25%، کوئٹہ ایک اور حلقہ کوئٹہ کا 25%، خزدار 28%، تھرپارکر 29%، کراچی ویسٹ 29%. لیس دین 30% جو ہے پاپولیشن وہ رجسٹرڈ ایز ووٹر. آگے چلیں. یہ حلقے ہیں جہاں پر ایک دوسری ایکسٹریم ہے، اور یہ جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں، راول پنڈی 81% پاپولیشن رجسٹرڈ ایز ووٹر. 81%. اور یہ دیکھ لیں آپ، اور یہ سارا اپر پنجاب ہے. ویری ہائی رجسٹریشن آف ووٹرز. وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ کہ ایسا کیوں ہے. اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے، اور افسوس کہ بہت ساری یونیورسٹیز اور ادارے لیسٹ انٹرسٹڈ ان دیز میٹرز، نہ ہی ہمارے پولیٹیشین. اور ایک ووٹ بائنگ کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. یہ ہمارے ایک دوست ہیں
ان کی کتاب میں لے کے آیا ہوں، یہ این انڈاکومنٹڈ ونڈر. یہ کتاب لکھی ہے انڈیا کے چیف الیکشن کمشنر ہیں ایس وائی قریشی. وہ پاکستان آئے تھے 2018 کے انتخابات میں کامن ویلتھ کے ساتھ. ان کی کتاب کا ایک چیپٹر ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے 40 مینز آف ووٹ بائنگ. یہ انڈیا کی بات ہے. تو وی ہیو لرنڈ فرام انڈیا ایز ویل. میں نے ایک ووٹر سے پوچھا کہ آپ کیوں ووٹ بیچتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا تھا ووٹ بھی بیچا جا سکتا ہے. پھر ہم نے دیکھا سینٹ میں ووٹ بکتے ہیں تو ہم کیوں نہ ووٹ بیچیں کیونکہ وہ تو کروڑوں کو کماتے ہیں. ہمیں 10,000 مل جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. اس کے بعد تو ایم این اے نے نظر ہی نہیں آنا. تو یہ جو 2022 میں 21 میں بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ووٹ بائنگ بڑھ گئی ہے. اس میں بڑے مزیدار انہوں نے لکھا ہے. مثلا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو دودھ دینے آتا ہے بندہ گھر پہ وہ پیسے لے کے آتا ہے ساتھ. کینڈیڈیٹ جو ہے انڈیا کی بات کر رہا ہوں, وہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو وہ پیسے لفافوں میں بند کر کے اس گھر میں دینے, اس گھر میں یہ وہ, یا اخبار والا جو اخبار دینے آتا ہے تو وہ اخبار میں نوٹ ڈال دیتا ہے کیونکہ سختی ہوتی ہے نا. لیکن 40 مینز چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ڈاکومنٹ کیا ہے. تو یہ ہم نے ان سے بھی سیکھنا شروع کیا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے ہاں ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا ذرا ایک سلائڈ دے دیں. یہ ہم نے سروے کیا تھا پچھلے سال, تو لوگوں نے کہا ہے 6 سے 7% لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے علاقے میں ووٹ بائنگ ہو رہی ہے. اب 6 سے 7% لوگ کہہ رہے ہیں اٹس اے بگ نمبر, کیونکہ پاکستان میں تقریباً 57 ایم این اے ایسے ہیں جن کا مارجن آف وکٹری صرف 5,000 ووٹ ہے. اور ہمارے ہاں جو ریگنگ ہے وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے. یہ بھی ایک کہانی کا حصہ. پہلے بہت بیلٹ باکس سے وہ ڈسکا والا سسٹم ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اب بہت جو ہے سوفسٹیکیٹڈ ہے. مثلا شاید آپ میں سے کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ماضی میں؟ جی 10 کا. اچھا, کتنے لوگوں نے ماضی میں ووٹ ڈالا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اچھا, اور کتنے لوگوں نے سارے الیکشنوں میں ووٹ ڈالا ہے؟ کوئی نہیں نا. جی میں نے تو یہ جو 10 الیکشن ہے اس میں نے ڈالا سب میں, کیونکہ میں نے سیکھنا بھی ہے نا, تو میں ووٹ ڈالنے جاتا ہوں تو مجھے موقع ملتا ہے سیکھنے کا. تو یہ جو ہے ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. اور لاہور میں بائی الیکشن میں بہت ساری ویڈیو بھی آئیں. ولیم صاحب وہاں سروے ٹیم میں تھے, ایاز بھی تھا. انہوں نے باقاعدہ وہاں پیسے تقسیم ہوتے دیکھے. خانے وال کے بائی الیکشن میں وہاں پر بلیٹنٹ. لوکل الیکشن میں تو یہ سین عام ہے, پھر بھی نیشنل یا پروونشل دونوں میں, الیکشن میں تھوڑا تینوں میں ہوتا ہے. لوکل میں شاید کم ہے, اس میں زیادہ ہے. سر لوکل میں تحصیل ناظم نے ہمارے ہاں قصور میں اس کو 11 نہیں, بعد میں کریں گے سوال جواب. ہاں, لیکن اس کو ختم کر لیں. لیکن انٹرسٹنگ ہوگا آپ کا ایکسپیرینس, وی ول ڈاکومنٹ اٹ ایز ویل. اچھا جی, چلیں پیچھے چلیں. تو یہ جو ہے مسئلے, جو 13 بیماریاں ہمارے انتخابی نظام کو لاحق ہیں, کچھ تو ہم نے وہ کہتے ہیں نا وائرس بعض دفعہ انجیکٹ کیا جاتا ہے. جیسے وہ ٹرمپ کہتا تھا کہ یہ چائنیز وائرس ہے, وہ چائنا والے کہتے تھے یہ امریکہ والوں نے بھیجا ہے. تو کچھ ایسا ہی ہے. تو یہ جو امپیکٹ اس کا ہے, اب وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیوں ہے. ان مائی ویو دا میجر فیکٹر از کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ اس پارٹی کے پاس صرف 10% پاپولیشن میں پاپولیرٹی ووٹ ہے ان کا. سو اگر ہم ان کو نکال دیں گے تو کوئی باہر آنے والا نہیں ہے, کیونکہ اتنی نیرو روٹس ہیں, اتنے شیلو روٹس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کو کھیڑ کے پھینکنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, اور کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوگی,
کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کانسٹنٹ ایک انویٹیشن ہے, انسینٹیو ہے ٹو دوز ہو آر ایڈونچرس. اور وہ یہ اس وقت بھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ 2 دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 1977 میں اور ابھی جو 2022 میں پہلی دفعہ کسی پارٹی نے رجسٹ کیا ہے. اور اس کی وجہ کوالٹی آف سپورٹ, ناٹ دی نمبر. کوالٹی آف سپورٹ از ڈفرینٹ. جب 2099 میں نواز شریف کو نکالا گیا دیر واز نو پروٹیسٹ. جب 2017 میں نواز شریف کو نکالا گیا دیر واز ہارڈلی اینی پروٹیسٹ, کیونکہ کوالٹی آف ووٹ, کمٹمنٹ ود دا لیڈر اینڈ پارٹی میٹرز اے لاٹ. سو اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں, آپ کی سماجی جو روٹس ہیں وہ بھی کمزور ہیں پارٹی کے, اور آپ کی جو کوالٹی آف سپورٹ ہے وہ بھی بہت شیلو ہے, تو یو کین بی اپ روٹڈ ویری ایزلی. دس از مائی ویو. دوسرا ہے کہ یہ پورے الیکشنز نے ڈائنسٹیز کو پروموٹ کیا ہے اور الیکٹیبل کو پروموٹ کیا ہے. مطلب یہ ہمارا کوئی سائیکی نہیں ہے, کیونکہ 1970 کے انتخابات میں جتوئی صاحب کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب نے زیادہ تر جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیتے تھے وہ بالکل نئے تھے, لیکن بعد میں 1977 میں جا کے وہ سچویشن چینج ہو جاتی ہے. اور پھر 88 کے بعد تو مسلسل پھر یہی رہا کہ آپ الیکٹیبل. اب عمران خان صاحب نے بھی بلنڈر مارا جب 2018 میں وہ سارے الیکٹیبل ان کو حوالے کر دیا گیا. انہوں نے کہا بہت اچھا, میں نے لکھا, میں نے کہا یہ he will suffer from this, کیونکہ they are not reliable people, they are not dependent, they think they have their own vote bank, but they have very little vote bank. تو وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ کیسے ہوتا ہے الیکشن رنگنگ جو ہے, کس طرح سوفسٹیکیٹڈ ہوگی, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بعد میں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس نے یہ ساری جو ہے ان کو پروموٹ کیا ہے, ڈائنسٹیز کو, الیکٹیبل. اب یہ ایک, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, بٹ دس از اے کینسر for our electoral system. Constantly reinforcing existing inequalities, hierarchies and prejudices. We were talking about floods. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو فلڈ زدہ لوگ ہیں, آفت زدہ لوگ ہیں, ان کو جو پیکج دیا گیا ہے وہ ری انفورس کر. مثلاً اگر آپ کا کچا گھر ہے تو آپ کو ملیں گے 2 لاکھ روپے. اگر آپ کا کچا گھر آدھا گر گیا ہے تو آپ کو 1 لاکھ روپے ملے گا. اگر آپ کا پکا گھر ہے تو آپ کو ملیں گے 4 لاکھ. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب رہے, جو وہاں ڈسپیرٹی موجود ہے اس کو ری انفورس کرے ریاست. یہ کیسے ہو سکتا؟ کچا گھر جو ہے کریک کر گیا ہے وہ ہاف تو نہیں کنسٹرکٹ ہو سکتا, اس نے گرا کے دوبارہ بنانا ہے سارا. تو 2010 میں 2005 کے زلزلے کے بعد یونیفارم کمپنسیشن تھی, ہر ایک کے لیے برابر تھی. اب انہوں نے بالکل چینج کیا ہے. پھر پریجوڈسز ہیں پارٹیوں میں. کیا ہوتا ہے جی, ولیم صاحب ہیں کمیونٹی کے ہیڈ ہیں, ان کے پاس جائیں گے, یار آپ اپنی کرسچن برادری کو ذرا ہمارے لیے کہیں. تو وہ ولیم صاحب وہ کرسچن ہونے کو, یا کوئی کشمیری ہے, کوئی جاٹ ہے, کوئی راجپوت ہے, کوئی جو بھی اس کی شیعہ ہے, اردو سپیکنگ ہے, سندھی سپیکنگ ہے, وہ ساری چیزیں ری انفورس کی جا رہی ہیں. پارٹی کو بلڈ اپ نہیں کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں آئٹمائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک, اس کی وجہ سے ہماری سول سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ہی نہیں. وکیلوں کے الیکشن دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں بھی برادری ازم چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سارے معاملے ہیں اس کی وجہ سے ہماری ڈیموکریٹک نارمز, ہماری سوسائٹی بیکورڈ جا رہی ہے, آگے نہیں بڑھ رہی. نئی شناختیں ہماری نہیں ڈیولپ ہو رہی. فریڈم اینڈ رائٹس کا ایشو آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ہمارے رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. اور پھر اگر بولا جائے فریڈم کی بات ہے, پچھلے 2-3 سالوں میں آپ نے دیکھا
آج کل آپ اگر اخبار پڑھتے ہوں تو بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں، اخباروں کو برائب کیا جا رہا ہے تھرو ایڈز، میسو ایڈز ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو، آدھے پیج کے اشتہار ہیں، اور وہ ایک قسم کا ہے کہ آپ ہماری بات اٹھائیں، ہمارا نقطہ نظر اس کو زیادہ آپ اہمیت دیں۔ تو ہماری بیسیکلی ضیاء الحق کے زمانے میں تو بڑا نیکڈ قسم کا سینسر تھا، ہمیں یاد ہے اخبار آدھا سفید ہوتا تھا، آدھا پرنٹڈ ہوتا تھا۔ اب ذرا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا، بس کہانی میں اتنا فرق ہے۔ اس کے بعد ہماری گورننس، آپ ذرا گوگل کریں، ہماری گورننس بہت لو ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ تو یہ پھر ایک سائیکل چلتا ہے، لوگوں گورننس بری ہے، کرپشن ہے، لوگوں کی ایلینیشن بڑھتی ہے، ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مزاری کو ووٹ دے دیں یا لغاری کو دے دیں، بات ایک ہی ہے، دیر از نو ڈفرنس۔ تو ہمارے الیکشن نہ فری ہیں نہ فیئر ہیں۔ فری الیکشن کیا ہے؟ ہمارے لاء میں فری الیکشن کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی آپ لاء کی بک یا لاء کوئی ایکٹ نکالیں، اس میں ڈیفینیشنز دی ہوتی ہیں، تو کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے۔ ہمارے فری الیکشن سے مراد کیا ہے یا فیئر الیکشن سے کیا مراد ہے؟ دیر از نو ڈیفینیشن ان دا لاء۔ فری الیکشن ہے کہ آئی کین ووٹ ود مائی فری ول، سمپلی میں آپ کو بہت ہی اوور سمپلیفائڈ ورژن۔ اور فیئر الیکشن ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے فار ایوری کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ، یہ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے۔ اور ہم نے کافی محنت کی اس پہ، 163 طریقے ہم نے ڈھونڈے ہیں ریگنگ کے۔ وہ ہے سلائیڈ 163 means the rigging has become a science۔ آپ جاتے ہیں، اگر پریزائڈنگ افسر آپ کے بیلٹ پیپر کی بیک سائڈ پہ مہر نہیں لگاتا، اپنے دستخط نہیں کرتا، تو آپ کا ووٹ بیلٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ باہر چلا جائے گا۔ تو اگر میں بہت ہی تیز کینڈیڈیٹ ہوں، جو کہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ہمارے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اگر میں 20 پولنگ اسٹیشن یعنی کہ تقریباً 60 پولنگ بوتھس پر 5 صرف ووٹ جو ہے ان کے بیک سائڈ پہ مہر نہیں لگواؤں تو ریجیکٹڈ ووٹ۔ اور ہوتا کیا ہے، جو بھی بندہ جاتا ہے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے، اس کو ایک سلپ دی جاتی ہے۔ میں نے اس لیے پوچھا تھا آپ نے ووٹ ڈالا یا نہیں؟ سلپ دیتے ہیں، باہر کیمپ لگے ہوتے ہیں پارٹیوں کے، وہ دیتے ہیں، اس کے اوپر کینڈیڈیٹ کا نام ہوتا ہے اس کے، اور آپ کو بیج بھی لگا دیتے ہیں۔ تو اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کو پتہ چل جاتا ہے آپ کس پارٹی کی طرف سے آئے۔ تو اگر اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں، اگر اس کو اپوائنٹ کیا تھا ہیڈ ٹیچر کو یا ٹیچر کو کسی ایم این اے نے جو الیکشن لڑ رہا ہے، تو وہ آپ کے بیلٹ کے پیچھے نہیں کرے گا۔ تو بیسیکلی یو سپریڈ ریگنگ اکراس مینی پولنگ اسٹیشن، تھوڑی تھوڑی کر کے آپ بہت سارے پولنگ اسٹیشنز پر، پولنگ بوتھ پر آپ اپنی یا آپ کے جو اینیمی ہے یا رائیول ہے اس کے ووٹ بینک کو آپ نیچے کر سکتے ہیں، وہ جو ہم نے ریجیکٹڈ ووٹ کرے گا۔ تو ہم نے جو کی اسٹڈی، اس میں جو دیکھا ہم نے انٹر الیکشن پیریڈ میں، یعنی 2 الیکشنوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، ڈی لیمیٹیشن ہوتی ہے، ووٹرز رجسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو نامینیٹ کرنا ہے، پولنگ اسٹیشن طے کرنا، 26 طریقے ہیں، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے۔ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تو دیکھیں، انڈیا میں تو کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوتی، نیپال میں کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن وہاں الیکشن کے اوپر لوگوں کا اعتماد زیادہ ہے۔ ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی تھی تاکہ اعتماد ہو، اصل میں اعتماد نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر صاحب مل کے طے کر لیتے ہیں، یار دیکھو کچھ ہم کریں گے گڑبڑ، کچھ تم کر لو جو کر سکتے۔ تو وہ 26 طریقے ہیں۔ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ بھلے ایسے کر لیں، لیکن آپ نام جو ہیں، جو بھی لیڈر آف اپوزیشن اور جو پرائم منسٹر یا چیف منسٹر نام تجویز کر رہے ہیں، وہ نام اخباروں میں آنے چاہیے، ان کی سی وی شیئر ہونی چاہیے پبلک کے ساتھ، ان کینڈیڈیٹس کی پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے،
اور جو میٹنگز ہوتی ہیں پرائم منسٹر، چیف منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کے درمیان، وہ ڈاکومنٹ کیا جائے، منٹس ویب سائٹ پہ ڈالے جائے. ٹرانسپیرنسی کا تقاضا ہے. پری پول یعنی کہ پولنگ سے پہلے 51 میتھڈ ہیں، پولنگ ڈے پہ 75 میتھڈ ہیں رگنگ کرنے کے، اور پوسٹ پول 11 ہیں. تو یہ ٹوٹل ہم نے 163 مینز دیکھے ہیں. اب ان کو کیسے آپ ڈھونڈیں گے، کریں گے؟ تو ہمارا یہی خیال ہے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ای وی ایم انٹروڈیوس کریں، کیونکہ ہیومن انوالومنٹ زیرو ہو جائے گی. اس پہ ہم بعد میں اگر آپ کے سوال ہوں گے تو بات کر سکتے ہیں. اچھا، یہ اب ای سی پی کی ایکسپرٹیز، کیپیسٹی اینڈ نیوٹرلٹی. میری نظر میں، میری تنظیم کی نظر میں، ای سی پی از پارٹیزن، اینڈ آئی ہیو بین سیئنگ دس اوپنلی، پبلکلی. There is enough evidence. ECP has no capacity. وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ECP lacks expertise. I am saying it with full confidence. تو آپ کے ساتھ کچھ ثبوت. Scrutiny of candidates. ذرا دکھائیے. لوکل گورنمنٹ میں جو تو صاحب کسانوں اور مزدوروں کے لیے نشستیں مختص ہیں، کوٹا ہے کہ ہر یونین کونسل میں ایک مزدور یا کسان کی سیٹ ہوگی، اگر دیہی یونین کونسل ہے. ابھی ہم نے 2015 میں یہ جو الیکشن ہوئے تھے، اس میں ہم نے جو مزدور اور کسان کی نشست پہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے ان کے گھروں میں جا کے وزٹ کیا، ان کے انٹرویو کیے. تو ابھی اور پھر ابھی ہم نے پھر کیا جو الیکشن نہیں ہو سکے. 2015 میں 35 بزنس مین تھے جو کسان یا مزدور کی نشست پہ الیکشن لڑ رہے تھے. 35 پرسنٹ اور 17% پراپرٹی ڈیلر تھے. اور انہوں نے اپنے کاغذاتوں پر بھی یہی لکھا ہوا تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے جج ہوتے ہیں، آر او ہوتے ہیں نا، آر او کرتا ہے. جج صاحبان ہیں، ان کی کیپیسٹی دیکھ لیں کیا ہے. وہ بعد میں سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں، ہائی کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں. بزنس مین 35%. ابھی کیا ہے، یہ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ والے 38%. بزنس مین 35. مطلب کوئی چینج نہیں ہے. آف اے جاب بزنس ہے، شاپ ہے. لیبررز کیا ہیں؟ 2%. یہ کیپیسٹی ہے ہمارے الیکشن کمیشن کی. اور وہ اوپر والے بھی چیک نہیں کرتے. آر او نے بھیج دیا، کر دیا، اس نے وہ کر دیا. چلیں جی آگے. رزلٹ پریپریشن، جو رزلٹ تیار کرتے ہیں، دکھائیں جی ذرا. یہ فارم 21 ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا. یہ ہم نے کیا خیبر پختونخوا کے فیز 1 کے الیکشن. فارم 21 ہے، یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ سے ہم نے لیے ہیں. ان کا انالیسس کیا ہے. کیلکولیشن ایررز ہیں، یعنی کہ 18ویں 19ویں گریڈ کا افسر ہے، گورنمنٹ یونیورسٹی کا ڈپٹی رجسٹرار ہے، 26% کیلکولیشن میں ایررز ہیں. 26% انکمپلیٹ رزلٹس ہیں، یعنی کہ جو کھانے فل کرنے وہ بھی نہیں کیے جاتے، اور ویب سائٹ پہ لگا دیے گئے ہیں. مطلب آپ بھی ڈریں گے، ہم بھی ڈرتے ہیں یار، کوئی چیز اپنی ویب سائٹ پہ نہ ڈالیں، غلطی نہیں ہونی چاہیے اس میں. تو یہ ویریشن ان پولڈ ووٹس ہے، یعنی کہ مختلف سیٹوں کے درمیان آپ کیلکولیٹ کریں گے. ایک ہی پولنگ اسٹیشن ہے، ایک ہی پولنگ بوتھ ہے، کسان کو 110 ووٹ پڑے ہوئے ہیں تو چیئرمین کو 50 ووٹ پڑے ہوئے ہیں، اس کیٹیگری کو، کینڈیڈیٹ کو نہیں، اس کیٹیگری میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسی پولنگ بوتھ میں پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 6 بیلٹ پیپر ہوتے ہیں. 2-4 ووٹ کا تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ 100-200 ووٹ کا کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ اور ٹوٹل فارمز ہم نے 1238 نکالے، اور اس میں سے یہ ٹوٹل فارم 1238 ہم نے انالائز کیے. اگر کوئی شکل دکھانی ہے تو فارم بھی دکھا دیں.
مثلا یہ فارم ہے، یہ خالی فارم ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ نے نمبر دینا ہے، نیم آف لوکل کونسل، کیٹیگری آف سیٹ ہے، مزدور ہے، خاتون ہے، چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارا آپ نے فل کرنا ہے۔ چلیں آگے جی، یہ کیٹیگری آف سیٹ جنرل سیٹ ہے، ان کو آپ دیکھیں، یہ سارے فارم، ان کو ایک ایک انالیسز نہیں، لیکن میں آپ کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوں گورنمنٹ یونیورسٹی والا۔ آگے چلیں، یہ دیکھیں، نہیں یہ نہیں ہے گورنمنٹ یونیورسٹی والا، نیکسٹ ہے وہ، نہیں وہ خواتین والا، خواتین والا، ہاں یہ کیلکولیشن ایرر ہے، یہ ایک ہی جگہ کی فارم ہے۔ آگے نہیں، یہ ہے جی، یہ کیٹیگری کیا لکھا ہوا ہے جی، ویمن، نام کیا ہے، حضرت عمر، یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کی بات ہے، نام کیا ہے، محمد عبدالی، یہ خاتون ہے مرد ہے، اور یہ نیچے کیا ہے، منیر خان، تو اوپر لکھا ہوا ہے خواتین، نیچے مردوں کا ہے، یعنی کہ دے ڈونٹ کیئر، اٹس ویری سیڈ۔ تو یہ ان کی ایکسپرٹیز ہے۔ جب ہم نے یہ پریس کانفرنس کی، شور مچا، اس کے بعد اب الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پہ فارم ڈالنے بند کر دیا۔ ساروں کو کچھ شوکاز وغیرہ کو کوئی پروسیڈنگ نہیں ہے اس کے لیے؟ نہیں ہم تو اس میں نہیں جا سکتے نا، پھر اسی میں پڑے رہیں گے ہم لٹیگیشن میں، لیکن ہمارا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے غائب کر دی چیزیں، وسل بلور تو ہے نا، بس وسل بلور ہے، ٹھیک ہے آگے چلیں جی۔ یہ فارم ہے جی، ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے، اسے کون پڑھ سکتا ہے؟ چلیں جی نیکسٹ۔ اچھا یہ اب آ گیا مسئلہ رزلٹ ڈسیمینیشن کا، اس کو میں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2018 میں کیا ہوا تھا کہ الیکشن رزلٹ لیٹ ہو گئے تھے، لیکن سینٹ کی کمیٹی نے مجھے بلایا تھا، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی، کیونکہ پتہ یہ چلا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا نادرا نے کہ جو اصل میں رزلٹ جو ہے وہ جو پریزائڈنگ افسر ہیں انہوں نے بھیج دیے تھے، اس کا لاگ موجود ہے، ہمیں کسی نے بتایا، اندر سے خبر دی کہ سارے جو 85,000 کچھ جو لوگ ٹوٹل پولنگ سیشن تھے، ہر ایک جگہ سے 85,000 کا رزلٹ پہنچ گیا تھا۔ جب میں نے نادرا کے چیئر میں وہاں بندے سے پوچھا جو ان کا ایکسپرٹ، اس نے کہا جی آپ کی بات صحیح ہے۔ دوسرا میں نے کہا 16,000 CCTV کیمرے لگے تھے، اس کی بھی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ تو میں نے کہا آپ انویسٹیگیٹ کریں، کمیٹی بنائیں، لیکن کمیٹی وہ بنتی تو کچھ نکلنا نہیں تھا، اس لیے اس کو انہوں نے اس کو مسئلے کو ویسے دبا دیا گیا۔ پولیٹیکل فائنانس کا ایک ایریا ہے جو بہت اہم ہے، جس میں یہ چیپٹر 11 ہے الیکشنز ایکٹ کا، جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پارٹی اپنے انٹرنل الیکشن نہیں کراتی اور اپنے جو MNAs کی ٹکٹیں ہیں یا MPs کی ٹکٹیں ہیں اس کو ڈیموکریٹکلی نہیں کرتی اور اس کو سرٹیفائی نہیں کرتی، اس کو سمبل الاؤڈ نہیں ہوگا۔ آج تک الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر کسی کو کرنا ہے، آرم ٹویسٹنگ کرنی ہے، تو پھر وہ کیس نکال سکتے ہیں۔ یہ EVM کا سیکشن ہے، لکھا ہوا ہے کہ EVM انٹروڈیوس کی جائے گی، پائلٹ کی جائے گی، یہ پڑھ کے سنا سکتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح یہ پورا سیکشن ہے، نہیں کیا، یہ ان کی پارٹیزن شپ تھی، کیونکہ PDM کی پارٹیاں نہیں چاہتی تھی EVM آئے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے بھی ثبوت ہیں، ابھی بہت لمبی ہوگی بات۔ تو یہ سارا یہ ان کا اسٹریٹجک پلان ہے، اس میں بھی پلر 8 ہے جو EVM اور ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ جو پہلا پائلٹ کیا گیا اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن نے دبا کے رکھی اور جھوٹ بولا گیا ٹی وی کے اوپر کہ ہم نے رپورٹ بھیج دی تھی گورنمنٹ کو،
جب ہم نے چیک کیا رپورٹ بھیجی نہیں گئی تھی، پھر ہم نے کسی کو کہا کہ آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت یہ رپورٹ ڈیمانڈ کریں، تو بادل نخواستہ وہ رپورٹ رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن کے آرڈر پر ریلیز کی گئی، وہ بھیجی نہیں گئی تھی، اور اس کا لاسٹ پیراگراف ریکمنڈیشن ہے کہ بار بار پائلٹ کریں تاکہ اگلے الیکشن تک یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح آئی ووٹنگ کا مسئلہ ہے۔ چلیں جی نیکسٹ، تو یہ یہاں تک معاملے ہیں۔ اب ہم آخری سلائیڈ ہے، یہ آئی ووٹنگ اسی میں ہے، یہ سیکشن جو ہے 94 میں لکھا ہے۔ اچھا جی، کچھ کنکلوژنز ہیں، اگر آپ بور نہیں ہو گئے، لمبی بات ہوگی کیونکہ کہانی ذرا لمبی ہے۔ اچھا جی، کچھ ظاہر ہے ہم کچھ نتیجے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن آپ نے نہیں کروانے جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کی جو پراکسی ہے، میرے نزدیک سارے پراکسیز ہیں، 1970 کے علاوہ ایوری پارٹی واز اے پراکسی آف اسٹیبلشمنٹ۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ الیکشن جیت نہیں سکتے اور انوانٹڈ پارٹی جیتے گی، الیکشن مت کرائیں۔ ایک کیٹیگری ہے، 47 سے لے کر 1970 تک کوئی جنرل الیکشن بیسڈ آن اڈلٹ فرنچائز نہیں ہوئے، پھر 77 سے 88 تک ایک کیٹیگری یہ ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے الیکشن آپ کروائیں اور تب کرائیں جب آپ سارے بندوبست کر لیں، پرفیکٹ ارینجمنٹ، آئی ایس آئی ول کریٹ آئی جے آئی، پیسے تقسیم کرے گی، نواز شریف کو کتنے دینے ہیں، لیاقت بلوچ کو کتنے دینے ہیں، ہمارے دوست مرحوم حاصل بزنجوں کو بھی دیے گئے تھے، تو سب کو پیسے دیے۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے لسٹ پوری، تو پورے ارینجمنٹ کریں۔ ابھی ارینجمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے الیکشن نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جس دن ارینجمنٹ ہو گیا اس دن الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ پرفیکٹ ارینجمنٹس کریں اور وکٹری انشور کریں تو الیکشن کروا لیں۔ 88، 97، 2002، 2008 اور 2018 کے درمیان سارے الیکشن اسی طرح کروائے گئے۔ اگر آپ کی پراکسی پاور میں آ کے کہتی ہے ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ ان کو فارغ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے، اگر پارٹی آ کے پتہ چلے کہ نقصان ہو جائے گا جو کہ 70 میں ہوا، تو آپ کہیں ہم تو دیتے نہیں، پاور ہی نہیں دیتے آپ کو، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں بات ایک ہی ہے، ہماری مرضی چلے گی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 77 میں 9 جماعتوں نے ضیاء الحق کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور بھٹو صاحب کو اوور تھرو کیا۔ ابھی کتنی پارٹی ہیں؟ 13 بیماریاں، 13 پارٹیاں۔ تو یہ جو ہے، یہ کہانی ہے اصل میں ہمارے الیکشن کی۔ اگر میں نہیں جیت رہا تو الیکشن نہیں ہوں گے، چاہے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے چاہے جنرل الیکشن ہے۔ اور امریکہ بہادر آپ کے پیچھے، وہ آپ کو پوری سپورٹ کرتا ہے۔ دی موسٹ ڈیموکریٹک enlightened states supported terrible dictators in our part of the world۔ مجاہدین بنانے والے وہ ہیں جو دنیا کی آپ بیماری سمجھے وہاں سے آئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سمپل فارمولہ ہے۔ لودھراں کے بائی الیکشن ہو رہے تھے، میں نے ایک گاؤں میں ایک بندے سے پوچھا، بہت سارے لوگ کھڑے تھے، کہ آپ کی عورتیں ووٹ کا فیصلہ کیسے کرتی ہیں؟ تو ایک بندے نے کہا جس کی بیوی اس کا ووٹ۔ تو میں نے کہا سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مطلب یہ اوپنلی وہ لوگ کہہ رہے تھے۔ اور وہ جو کہا رجحان میں راجن پور میں ایک بندے نے کہ جی ہماری کیا مجال ہے، ہم ووٹ نہ دیں ان کو، کھلے مریندن تے ووٹ گھن گندن، یہ سرائکی میں۔ تو یہ جو ہے، اب 3 سوال ہیں ہمارے بڑے۔ Is there any relationship at all between elections and democracy? We have to investigate. In my view, it doesn't have any relationship, at least in Pakistan.
دوسرا بڑا سوال ہے ڈو پیریوڈک الیکشنز ہیلپ امپروو کوالٹی آف گورننس؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ایون ابھی جو آئیڈیا انٹرنیشنل ہے ان کی جو 2022 کی رپورٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے تقریباً یورپ کے ہر ملک میں جمہوریت بیک سلائڈ کر رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے. انڈیا، فرانس، یو کے، سوائے ناروے، سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ. دا ریزن these are only 5-6 countries where union density is higher. The quality of democracy has improved in the last 40 years. یہاں پر یہ جو اسکینڈینیوین کنٹری ہے یہاں پر یونین ڈینسٹی یعنی کہ جو ٹریڈ یونین کی ممبرشپ ہے وہ دنیا میں ہائیسٹ ہے، 60 اور 92% کے درمیان ہے. امریکہ میں کوالٹی آف ڈیموکریسی ڈکلائنڈ ایز دی یونین ڈینسٹی ڈکریزڈ. فرانس میں یہی ہوا ہے، انگلینڈ میں یہی ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ معاملہ ہے کہ خود بخود الیکشنز کوئی گارنٹی نہیں ہے. اٹس بیسیکلی ڈیٹیریوریٹنگ سچویشن ان پاکستان ایز ویل ایز ان انڈیا. لک ایٹ انڈیا، مودی ہیز کم ٹو پاور، ٹرمپ آ گیا ادھر. اور آخری ہے نیچر آف ریلیشن شپ آف ملٹری اینڈ سول ایلیٹ. آئی ڈونٹ کنسیڈر دیم سیپریٹ. جو بیچ میں سے نکلتا ہے کچھ کوشش کرتا ہے بھٹو ہو یا عمران ہو تو اس کو پھر پنش کریں، لیکن کسی جرنیل کی مجال نہیں ہے. امریکہ کے جرنیلوں کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں پاکستانی فوج کی نسبت، لیکن وہاں کسی جرنیل کی ہمت نہیں ہے وہ ٹیک اوور کرے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ریپبلکن پارٹی یا ڈیموکریٹک پارٹی ساتھ مل جائے جی چلو جی ہم مل کے ان کو ختم کرتے ہیں. اچھا جی فائنلی یہ پھر ہم دوبارہ شیئر کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیے وہ پہلے والا شیئر میں اور اس میں کیا فرق ہے، کیا چینج ہے؟ بندوں کو گنا تولا کرتے ہیں. پہلا تھا گنتی کرتے ہیں، اب تولا ہے. اصل میں ہے ہی تولا. جس کے پاس 200-400 ووٹ ہیں جو الیکٹیبل ہے اس کو پارٹی میں ٹکٹ دیں گے آپ. تو پاکستان میں گنتی تو چھوڑیں، گنتی تو اچھی بات تھی، لیکن یہ جو ہے یہ شروع ہو گیا ہے، یہ انڈیا میں بھی شروع ہو گیا. تو اس لیے ہماری جمہوریت بیک سلائڈ کر رہی ہے. اٹس ناٹ گیٹنگ بیٹر. آگے جی واٹ از ٹو بی ڈن کوئکلی. پہلا چیلنج دا ہیجمنی آف ایلیٹ بائی ایکسپوزنگ دیئر کرائمس اینڈ ماڈس آپرینڈی. یہ نہیں ہو رہا، اس کو کرنے کی ضرورت ہے. نیم اینڈ شیم دیم. میرا فافن کے اندر یہ جھگڑا رہا کہ ہمیں نیمنگ اینڈ شیمنگ کرنی چاہیے. جو پارٹی ریگنگ کرے ہم اس کا نام لیں کہ اس پارٹی نے اتنی جگہوں پر ریگنگ کی ہے، اس پارٹی نے اتنی جگہوں پر. نہیں، میجورٹی نے کہا نہیں، جمہوریت تھی. کلیم دا وائڈ. وائڈ ہے بہت بڑی خلا ہے، میسو خلا ہے. مطلب 7 بندے آپ 100 میں سے نہیں ڈھونڈ سکتے. تو آپ ایک نئی پارٹی، ایک پروگریسو اصلی ڈیموکریٹک پارٹی آپ بنا سکتے ہیں پاکستان میں، پرووائڈڈ آپ کو یہ ہو، کیونکہ 70% تو لوگ ووٹ ڈالتے نہیں ہیں. جو ووٹ ڈالتے ہیں ان کو تو زبردستی لے جایا جاتا ہے. اگر ان کو رکشہ اور یہ ٹریکٹر ٹالی میں نہ ڈالا جائے تو آپ کا ووٹرز ٹرن آؤٹ شاید 20-22% پہ جا کے گر جائے. تو وائڈ ہے بہت بڑی. ایک اور بڑا ایشو ہے، ان لائک ادر کنٹریز ہماری انٹیلیجنسیا کسی سوشل موومنٹ کا حصہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایون امریکہ میں، برطانیہ میں اور انڈیا میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ انٹلیکچوئلز کی کسی نہ کسی پارٹی، کسی نہ کسی سوشل موومنٹ کے ساتھ رشتہ داری ہے، ان کی ممبرشپ ہے. ہمارے ہاں نہیں ہے. جو لوگ گریجولی اگر آپ دیکھیں ایوری سیکنڈ آرٹیکل از اگینسٹ ایلیٹ کیپچر. ایج بڑھتا جا رہا ہے پہلے کی نسبت. لیکن وہی لوگ اگر ان کا انالیسس کریں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی باڈی، ان کی روزی روٹی جو ہے وہ ایلیٹ کی نوکری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سو دے ہیو ٹو ریزالو دس کنٹرڈکشن ویدر دے وانٹڈ ٹو سپورٹ دی ایلیٹ اور ہمیں اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم تو ایلیٹ کو گالیاں دیتے ہیں. تو ایسی گالیاں دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا.
تو ایک تو یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ سوشل موومنٹس کے ساتھ الائنسز بنانے کی ضرورت ہے. دس از دی اونلی وے فارورڈ، دیر از نو کوئک فکس. تو یہ ہے میرے گزارشات. فائنلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں گنجائش ہے کام کرنے کی، لیکن وی ہیو ٹو کنونس اوور سیلس کہ اٹ کوڈ بی ڈن. اٹ از سم تھنگ وچ وی کین اچیو. The reason we have not achieved it because we have not tried it. ہم نے چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کی، جلدی تھک گئے، ہتھیار پھینک دیے، چلو جی پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں تو بس ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہونے والا. تو اس لیے یہ میری گزارشات تھیں، یہ کہانی تھی کہ وی آر ڈومڈ. جو پاکستان کی اس وقت معاشی کیفیت ہے، جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ جی لوگ بھوکے مریں، 160 روپے کلو کا آٹا، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ ہے. جن کو ہے تو گندم اور لے آئیں گے، کر لیں گے، 10 روپے کم ہو جائے گی تو لوگ کہیں گے 10 روپے سستی ہوگی. وہ یہ نہیں کہیں گے ابھی بھی مہنگی ہے. تو یہ صورتحال ہے. الیکشن نہیں ہونے کیونکہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جیتیں گے. تو یہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم سر. سر میرا نام عبداللہ احمد ہے، آئی ایم این انٹرپرینور. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ کتنے زیادہ ووٹس جو ہیں وہ ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. پہلے ہی ٹرن آؤٹ کافی کم ہے، اس میں سے اتنی پرسنٹیج جو ہے ووٹ ضائع ہو رہے ہیں. تو کیا اس طرح کی سچویشن کے لیے جو متناسب نمائندگی کا سسٹم ہے کہ پارٹیز کو آرگنائز کیا جائے اور پھر اس کی بیس پہ وہ اپنی ایک ٹیم جو ہے وہ پہلے ہی ڈکلیئر کریں کہ اگر ہمیں اتنی سیٹس ملتی ہیں تو ہم یہ لوگ لے کے آئیں گے، اور اس بیس پہ ان کو دیا جائے؟ کیا یہ سسٹم ہمارے یہاں کام کر سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ جو 13 ایلز دیکھے تھے اس میں سے ایک پرابلم یہ تھا کہ کانسٹیٹوئنسیز میں پاپولیشن ڈسپیرٹی بہت زیادہ تھی. تو اگر ہمارے کیونکہ شہر اتنے بے ہنگم ہیں اور پاپولیشن ڈینسٹی اتنی ان ایون ہے سٹیز میں، کہ اگر لاہور کی ایک کانسٹیٹوئنسی کی آبادی کے برابر اگر بلوچستان میں اتنی آبادی کی کانسٹیٹوئنسی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ایریا اتنا بڑھ جائے کہ وہ ایک کینڈیڈیٹ وہاں پہ کیمپین کر ہی نہ سکے. تو اس کا کیا حل ہے کہ وہ کانسٹیٹوئنسیز کا کوئی اس طرح کا سائز رکھیں کہ مطلب اس کو مزید چھوٹا کر دینا چاہیے تاکہ نمائندے ہمارے بہت زیادہ بڑھ جائیں، یا پھر اس کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے کہ مطلب کہ پاپولیشن وہ اتنی زیادہ وہ ڈسپیرٹی نہ ہو؟ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی آر کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ جو فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم ہے، جس کو ہم میجورٹیرین سسٹم کہتے ہیں، یہ اب صرف 28 ملکوں میں رہ گیا ہے. تو 130 ملکوں میں اس وقت جو ہے وہ پی آر سسٹم ہے. لیکن کون سا پی آر؟ ابھی نیپال نے شروع کیا ہے، انہوں نے 50-50 کیا ہے. 50% پی آر کے ذریعے لوگ آتے ہیں اسمبلی میں، اور 50% فرسٹ پاس دی پوسٹ کے سسٹم کے ذریعے آتے ہیں. تو وہ اب یہ ہے کہ پی آر میں کیا، جرمنی میں جو سسٹم ہے اس میں کینڈیڈیٹ ووٹر کے پاس رائٹ ہے کہ جو پارٹی نے لسٹ بنائی ہے وہ لسٹ ہوتی ہے پریفرنس کے ساتھ، کہ وہ پریفرنس چینج کر سکتا ہے. لیکن بہت سارے ملکوں میں وہ پریفرنس نہیں، ووٹر کو اجازت نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو ہیو اے ڈبیٹ کہ ہمیں جو پی آر سسٹم ہے وہ کون سا لے کے آنا ہے. ہم نے گریجولی جانا ہے اس کی طرف جانا. لیکن میرا اپنا خیال ہے، ہیونگ سیڈ دیٹ، کہ ہمیں پی آر کی طرف جانا چاہیے. آئی ایم ان فیور آف دیٹ. یہ جو ایلیٹ کا مسئلہ ہے، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. ان کی جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ پی آر سسٹم سے کم نہیں ہونے والی، پہلی بات. انلیس، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے کہ ایک جو شخص ہے، ایک جو کینڈیڈیٹ ہے، ایک نامینیشن فی کے ساتھ 272 حلقوں سے الیکشن لڑتا ہے، وہ نہیں چینج کرنے کو تیار، تو وہ فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم کیسے شفٹ کریں گے، جو کہ میسو شفٹ ہوگی. ٹھیک ہے.
تو ایک تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈیمانڈ نہ کریں, وی مسٹ, اس لیے میں نے لکھا ہے کہ جو ہمیں کرنا کیا ہے, وی ہیو ٹو ایکسپوز دیئر ماڈلس, ان کا طریقہ واردات جو ہے پاکستان کو اتنا بیکورڈ رکھنے کا, اس کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایٹمی بم کی بنا پر ہم ترقی نہیں کر سکتے. جو ترقی ہے وہ تو سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی تو ترقی ہوگی. دوسرا جو آپ کا ڈسپیرٹیز والا ہے, انگلینڈ میں پہلی بات, انگلینڈ میں کانسٹیچوئنسی پاپولیشن کے اوپر نہیں ہے, ہمارے ہاں پاپولیشن کے اوپر ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے, انگلینڈ میں ووٹر کے اوپر ہے, اور وہ تقریباً انہوں نے ایسی کانسٹیچوئنسیز کو الگ سے لکھ دیا ہے کہ یہاں پر فارمولہ نہیں لگے گا, یہاں پر ایک الگ فارمولہ ہوگا. مثلا کوئی آئی لینڈ تھا, ٹھیک ہے, آئی لینڈ کی آبادی 30,000 ہے, تو وہاں انہوں نے ایک بندہ رکھ دیا, یہ نہیں کہ 2 آئی لینڈ کو ملایا نہیں ہے. جیسے اگر ابھی دیکھیں بلوچستان میں پاپولیشن ڈینسٹی 25 لوگ ہیں فی مربع کلومیٹر, اسکوائر کلومیٹر, اور وہاں 6 ڈسٹرکٹ کے اوپر ایک کانسٹیچوئنسی ہے. جنرل قادر صاحب پی ایم ایل این کے ممبر, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرا حلقہ 600 میل پر مشتمل ہے, تو میں کمپین کرنے بھی عذاب ہے, تو ہم بلوچستان کو کا ویٹ بڑھا دیں, وہاں 16 کی بجائے ہم 32 کر دیں. ہمیں بڑی محبت ہے بلوچستان سے, تو محبت کا کوئی ثبوت دے دیں. تو ایسی جگہوں پر پھر اسپیشل لیجسلیشن آپ کر کے اس کو کر سکتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک دے آر انٹرسٹڈ, کیونکہ جو بلوچ سردار اس وقت ان حلقوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور بلوچ سردار اسی حلقے میں اس کا اثر و رسوخ بنے. تو بیسیکلی جو اس وقت ٹاپ کی ایلیٹ ہے, اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ جو پاور ہے اس کو شیئر کرے باقی لوگوں کے ساتھ. تو اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے چیفٹنز ہیں اور اس کی ایک ہائرارکی موجود ہے. تو اصل میں معاملہ سماجی ہے, اور اس کو سماجی جدوجہد کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے, حل کیا جا سکتا ہے, ادروائز تو یہ ایلیٹ تو نہیں کچھ کرنے والی. جی سر ایک اور سوال ہے چھوٹا سا, اگر آپ اجازت دیں. سر یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو ایم پی ایز اور ایم این ایز الیکٹ ہوتے ہیں, یہ اپنی کیمپین میں سارے جو انتظامی معاملات ہیں, یہ لا میکنگ پہ تو بات نہیں کرتے, حالانکہ یہ لا میکرز ہیں, تو یہ سارے انتظامی معاملات پر ہی بات کرتے ہیں اور اسی کی بیس پہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اور پھر بعد میں اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں یہ ڈیولپمنٹ کے کام ہی کروا رہے ہوتے ہیں. تو لا میکنگ میں تو ان کا رول بالکل ہے ہی نہیں. تو اگر صرف لوکل باڈیز الیکشنز کرائے جائیں اور یہ لا میکنگ کی باڈیز ویسے ہی کمپلیٹلی ختم کر دی جائیں, کیونکہ یہ پچھلے 70 سال سے اگر لا میکنگ جو ہے وہ موم کی ناک کی طرح استعمال ہوتی ہے پارلیمنٹ, صرف مہر لگوانے کے لیے, اصل میں تو آرڈیننس سے ہی کام چلتا ہے. تو یہ جو بار بار پریزیڈنشل سسٹم کی بڑی بات ہوتی ہے, تو بہتر نہیں کہ الیکشن کرا کے جو ہے وہ ایک بندہ اور اس کی ٹیم سلیکٹ کر لی جائے, اور باقی جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سارے اپنی قسمت آزمائی جو ہے وہ لوکل باڈیز میں کریں, کیونکہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کام کرانے ہیں, تھانہ کچہری کے کام کرانے, تو وہ یہ جو ناظم نائب ناظم اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ صاحب یہ تو آپ کی وش لسٹ ہے نا, لیکن میں تو پریزیڈنشل سسٹم کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ ہمارے پاس رہے ہیں ایوب خان, ضیاء اللہ, مشرف. کیونکہ دیکھیں جب تک یہی ایلیٹ ہے, آپ جو مرضی سسٹم لے آئیں, ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے. تو کوئی ہمیں جو اسٹریٹجکلی سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں جس سے ذرا یہ ان کی جو بالادستی ہے, اسٹرینگل ہولڈ ہے, وہ ذرا ہم ویک کر سکیں. اور وہ جب تک کوئی کولیکٹیو نہیں ہوگا بات نہیں بن سکتی, اور انٹلیکچوئلس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ابھی بہت اسکیٹرڈ ہے, they have to get together. بہت اسٹیٹسٹیکل بڑی انفارمڈ اور بڑی ویل ارینج آپ کی کافی ریسرچ ہے ماشاء اللہ اس حوالے سے. اچھا آواز آ رہی ہے اب, ٹھیک ہے. اچھا اس حوالے سے چلے پھر تعریف دوبارہ میں کر لیتا ہوں, ٹھیک, کیونکہ آپ کی جو ریسرچ ہے ویل انفارمڈ ویل اسٹیبلشڈ ہے, اور سورسز تو آپ نے نہیں بتایا, لیکن آپ کی پرسنل مطلب ڈیٹا کلیکشن کا میرا خیال میکینزم ہے کوئی اس حوالے سے. اچھا ایک تو یہ جو آپ نے جو ایک رورل اور ایک اربن ایک ڈسپیرٹی ہے,
अर्बन का थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, रूरल का डिफरेंट है, इलेक्शन का भी, और उसके जो इलेक्शन का जो मेथडोलॉजी है, जो वोटर का जो एक कह लें कि अप्रोच है, वो डिफरेंट है। तो उस पे ये जो जितनी स्टेटिस्टिक आपके हैं ये कितनी वैलिड रह जाएंगी, उसमें सेंस में कह रहा हूँ कि वहाँ पे सिस्टम है जो इन्होंने तस्करा किया है, कचहरी और रोड बनाने वाली मामला है ना, तो वहाँ पे तो है, तो शहरों में भी है, यहाँ पे फिर भी आपकी पार्टी बेस्ड, जिसमें पीटीआई का फिनोमेना है, पीटीआई का फिनोमेना है, जिस तरह के वो पार्टी बेस्ड टेंडेंसी तो होती है लोग फिर भी, लेकिन वहाँ जो रूरल एरिया जो कि हमारा तकरीबन 50% 60% पॉपुलेशन है जो कि इनसे इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो तो तकरीबन हमारे बरादरी सिस्टम और ये जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उसको करती है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, एक सवाल ये है, इस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? दूसरी सवाल ये कि जो डेमोक्रेसी पे जनरल फ़िलासफ़ी पे बात है, तो क्या ये जो कल्चर हमारा है, पाकिस्तान का जो कल्चर स्पेशल कल्चर है, इज़ इट प्रो डेमोक्रेटिक फ्रॉम पर्सनल टू फैमिली टू ऑफ, मतलब पूरा एक चेन अगर आप कह लें, तो इज़ इट कि आप फ्रीडम ऑफ फेयर आपने लफ्ज़ कह दिया, तो इज़ ही फ्री टू डिसाइड, दे आर सो मेनी इशूज़ कि वो कर सकता है, तो वो तो कल्चर में हमारा अभी तक वो स्पेस बना नहीं है। हमें तो अंग्रेज़ी का सिस्टम हमने अडॉप्ट कर लिया, चूँकि वो चल रहा था, हमने अडॉप्ट करके लगा दिया। तो क्या इस कल्चर में ये डेमोक्रेसी की जो आप हम विश लिस्ट कह लें जिस तरह आपने बताया, तो ये तो अभी फिट नहीं आएगी, अभी इट वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे आई थिंक। तो उस पर भी कमेंट। देखिए, पहली बात तो ये डेटा जितना भी है ये हमारा अपना नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का है। ये सिवाय एक स्लाइड जो हमने खुद सर्वे किया था, बाकी सारा इलेक्शन कमीशन का डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं। तो वो डेटा तो कितना ऑथेंटिक है वो तो इलेक्शन कमीशन का ही है ना। तो दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है कि कोई कल्चर, जतोई साहब बैठे हैं, अरुणा भी बैठी हैं, कोई कल्चर स्टैटिक नहीं होता। कल्चर बहुत डायनामिक चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो ज़ाहिर है सदियों तक जो एक निज़ाम रहा है, पैट्रियार्की का सिस्टम है कि जी मर्दों की हुक्मरानी है, ठीक, लेकिन हमारे यहाँ इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए अंग्रेज़ बहादुर ने बहुत काम किया है। कॉलोनाइजेशन के दौरान, कॉलोनियल पीरियड में ये जो हायरार्कीज थी इनको रीइंफोर्स किया गया है। जो बड़े बड़े जागीरदार थे जो लॉयल थे टू द ब्रिटिश, उनको कहा गया आपकी लॉयल्टी हमारे साथ, बाकी आप जाने और आपका इलाका जाने। सो प्राइमरीली व्हेन आई गो बैक इनटू हिस्ट्री, आई फाइंड बेटर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स दैन व्हाट वी हैव नाउ। क्योंकि अब ये जो मामला है इसके पीछे, मतलब देहातों में हमारे यहाँ जो औरत के ऊपर जुल्म है, बहुत सारी अब नई किताबें आ रही हैं, इंडियन हिस्टोरियंस हैं, वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, दे थिंक दैट इंडिया वाज अ मच बेटर प्लेस बिफोर द ब्रिटिश। हमारे यहाँ देहातों में पंचायत का निज़ाम था, गो के उसमें औरतें नहीं हैं। हमारे यहाँ कंसेंसस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है मेजॉरिटी वोट की निस्बत। हम देहातों में काम करते हैं, बेताशा देहातों में काम करते हैं। हर देहात में जब हम कहते हैं अच्छा जी तय करना है, तो दे ट्राई टू क्रिएट अ कंसेंसस कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमें ये आना चाहिए। अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये जो सारा सिस्टम बनाया उसमें है या आप हारेंगे या आप जीतेंगे। उससे एनिमोसिटी को डीपन किया गया है सब कॉन्टिनेंट में, और यूरोप में भी है। मैं 10 साल इंग्लैंड में रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि हम तो फिर दोस्ती कर लेते हैं एक दूसरे के साथ जो मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं, मैंने कभी नहीं देखा टोरी पार्टी के लोग लेबर पार्टी के लोगों के साथ दोस्ती हो। लेबर पार्टी का बंदा है तो लेबर पार्टी के दोस्त होंगे उसके। हमारे यहाँ तो सब कुछ है। आयरलैंड चले जाएं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोस्तियाँ नहीं है या नहीं थी, अभी तक हाल ही में नहीं थी।
our society is much more democratic culturally when we go back to our roots. یہ جو سارا ہم نے اپنی تنظیموں کے اندر الیکشن کا سسٹم ہم نے نہیں یوز کرتے. ہم کہتے پریفرنس ووٹ ہوگا. ابھی ہم نے اپنی کولیشن کا الیکشن کرایا, ہم نے کہا بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا پہلی پریفرنس یہ ہے, دوسری یہ ہے, تیسری, اور جو عہدے ہیں جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے وہ پریزیڈنٹ بنے گا, اس کے بعد جنرل سیکرٹری ہوگا, سب اس طرح ہوگا. سو نو بڈی از کنٹیسٹنگ اگینسٹ ایچ ادر. یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا, کنسنسس ہوتا تھا. چاہے وہ مسلم ہسٹری دیکھ لیں آپ, عرب ہسٹری دیکھ لیں. قرآن کی آیت ہے, لمبی آیت ہے, کہ جب خدا نے آدم بنایا تو فرشتوں کو کہا سجدہ کرو, تو ابلیس نے کہا میں تو نہیں کرتا. اب دا وے آئی انٹرپریٹڈ کہ جی اس سے زیادہ ڈیموکریٹک بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو کریشن ہے از چیلنجنگ دا کریٹر, and the creator does not kill him, allows him to go and oppose me. تو ہمارے ہاں جو صوفیہ کرام ہیں, جو سارا ہمارے وہ بھی کلچر کا حصہ ہے, ان میں تو کہیں نہیں ہے کہ میجورٹی کا فیصلہ ہوگا تو وہ صحیح ہوگا. اب ہم کہیں جی کرونا بیماری ہے, لوگ کہیں نہیں ہے, تو اب کس کی بات مانیں گے؟ ووٹ ڈالیں گے یا سائنٹسٹ کی بات مانیں گے؟ تو اس لیے یہ میرا خیال ہے, یہ جو ہمیں اس بحث میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی کلچر ایسا نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے یہ بھی, یہ جو ہماری ایلیٹ ہے اس کے دانشوروں نے یہ پھیلائی یہ بات, اس کو بھی ہمیں بریک کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. وی ہیو ٹو کریٹ مور سوسائٹی جو کہ زیادہ ڈیموکریٹک ہے, زیادہ کنسنسس بیسڈ ہے, اور روٹیشنل لیڈرشپ ہو, تو تب جا کے کوئی بات بنے گی. جو ویسٹرن ماڈل آف ڈیموکریسی از فیلنگ. تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ ذرا جو لیٹسٹ بکس آ رہی ہیں وہ دیکھیں, سب لوگ کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے جو ان کے اسکالرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت. فرید زکریہ ہے, امریکہ میں بیٹھے ہیں, CNN پہ آتے ہیں, ان کی بک بھی ہے, فریڈم اینڈ اللیبرل ڈیموکریسی کی بات چل رہی ہے. کیونکہ یہ جو گنجائش ہے ڈفرینس آف اوپینین کی, وہ فریڈم کی بات ہے, وہ جمہوریت کی بات نہیں ہے. تو جب فریڈم ہی نہیں ہے تو جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ اگر الیکشن فری نہیں ہے تو وہ فیئر نہیں ہے. تو یہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وی نیڈ ٹو ہیو اے نیو ڈبیٹ, وی ہیو ٹو چیلنج ایوری تھنگ وچ وی آر بینگ ٹولڈ کہ یہ حقیقت ہے کچھ. کیونکہ یہ تو سماجی پیداوار ہے نا, تو سماج نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ کیا اقبال نے کہا, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, کہ ہر چیز چینج ہو رہی ہے سوائے چینج کے. تو یہ ہمیں کلچر کو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. سر میرا نام محمد فاروق نور ہے, اور میں نے MPhil ہسٹری کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. تو یہ میرے بڑا ریلیونٹ تھا, میرے دوست میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ آج یہ ٹاپک ہے. میں بہت زیادہ آنرڈ ہوں آپ کی پریزنس کو لے کے. تو سر آپ کی جو کوانٹیٹیو جو ریسرچ ہے اباؤٹ دس ٹاپک, آئی ایم ویری مچ امپریسڈ بائی دیٹ. سر اس میں بہت سارے پوائنٹس ایسے آئے کہ جیسے ہر پوائنٹ میں نا کلکنگ تھا, لیکن کچھ چیزیں سر میں اپنی طرف سے ایک ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو اس میں یہ میں سر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک یہ بھی ہے کہ کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کا ایریا چینج کر دیا جاتا ہے الیکشن ریگنگ کے لیے, اس کو جو ہے افیکٹ کرنے کے لیے. ایون کچھ شاہدرہ میں کوئی کیسز آئے کہ ان کے جو ہے نا ووٹرز ان کو اٹھا کے دوسری کانسٹیٹوئنسی میں ڈال دیا گیا, اس کو جو ہے وہ افیکٹ کرنے کے لیے. ایک تو سر یہ ہے. دوسرا سر, جب ہمارے ریٹرننگ آفیسرز جو ہے نامینیشنز لے رہے ہوتے ہیں, وہاں ایک ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے مہاتیر محمد نے سر کہا تھا کہ جن لوگوں کی پراپرٹیز باہر ہیں وہ ہمارے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. جیسے آپ نے بتایا کہ لیبر کی جگہ پہ ایک بزنس مین ہیں یا وہ دوسرے مطلب وہ جو ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں, وہ لوگ آ کے ان کی جگہ لے رہے ہیں. تو سر جن لوگوں کا انٹرسٹ ہی اس ملک کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, تو ان لوگوں کو ہم اپنے فیصلوں کے لیے اور ملکی فیصلوں کے لیے الیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی ایک ہم رسک پہ لے کے جا رہے ہیں پورے ملک کو. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اگر انفلیشن ہو
یا آٹا 160 रुपया हो, उनका इससे कोई लेना देना. तो ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कुछ. दूसरा सर इसमें ये है कि डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी वो किसी में भी नहीं. अगर उस तरह डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी हो तो जिस तरह जमात इस्लामी में कभी मुनव्वर हुसैन आ जाते हैं, कभी सिराजुल हक आ जाते हैं, इन्होंने कभी इस तरह से करवाया ही नहीं जो कि डेमोक्रेसी की एक रूह है. ये सिर्फ़ और सिर्फ सिस्टम सर जमात इस्लामी में है. वो बरसरकदार क्यों नहीं आई उसकी आप जानते हैं सर, आप बेहतर जानते हैं. एक तो ये अनडेमोक्रेटिक जो एक ट्रेडिशन है विद इन द पार्टीज ऑलरेडी मौजूद है सर. और सर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे क्लिक की वो सर ये कि इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी. तो जो सर ये लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ मौजूद है, ये तो एक्चुअली डेमोक्रेसी है ही नहीं. ये तो एक पावरफुल इलीट ने और माफियाज ने अपने पंजे गाड़ने के लिए एक टूल के तौर पे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं. सर मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी सर बातों में थोड़ा सा ऐड किया है. तो बहुत शुक्रिया सर आप. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद चंद है और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ. सर आपने बड़ा शानदार बताया ओवरऑल जो 13 नील्स थी उनके बारे में, और फिर जो इलेक्शन एक्ट है उसके कुछ सेक्शंस भी आपने कोट किए, और फर्दर जिस तरह से कह लो डिफरेंट डिफरेंसेस हैं टर्नआउट के हवाले से, और फर्दर कह लो कि जिस तरह से कुछ जो वोटर्स हैं उनको गिना ही नहीं जाता बिल्कुल भी. तो सर ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंसेस थे, पहले मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का. तो सर ओवरऑल आपका जो फन अदारा है ये कब से काम कर रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है. उसके बाद फिर आप लोगों के जो कंट्रीब्यूशन है इतनी सारी आपने इतनी रिसर्च की हुई है, तो क्या कोई इम्पैक्ट आया है इलेक्शंस जो कि 10 इलेक्शंस आपने जिनकी स्टोरी सुनाई, क्या अब तक या 2022 में जो इलेक्शन हुआ उसमें इतनी पिछली जो आपकी स्ट्रगल थी उसको लेके कुछ इम्पैक्ट पड़ा कि इलेक्शन बेहतर हुए हों, या फिर फ्यूचर में आप देखते हैं कि अगर 2023 में या इसके बाद इलेक्शन होता है तो आपकी एफर्ट्स जो हैं वो कुछ रंग लाएंगी. थैंक यू सर. बाज़ औक़ात आप काम तो आपको करना चाहिए ताकि कोई बेहतरी आए, लेकिन बाज़ औक़ात आप चीज़ों को बुरा समझते हैं, आप कहते हैं ये बुरी हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है आप उनको कहें ये गलत है. इस चीज़ का परवाह नहीं होती फिर कि कोई चेंज आएगी या नहीं आएगी. आपने एक पत्थर फेंकना है कि आप समझते हैं ये गलत है, सो आई शुड नॉट टॉलरेट इट. तो कम से कम ये रोल तो हम प्ले करें ना. अब उससे कोई बेहतरी आनी है नहीं आनी है वो आई डोंट नो, मतलब ये कि कोई आई है, लेकिन ये है कि हमने इलेक्शन की बहस को खुला किया है, ये हमने ज़रूर किया है, और वो भी मैंने अपने रिस्क पे किया है, क्योंकि मेरे जो फाफन के साथी हैं वो तो बिल्कुल उनकी टांगें कांपती हैं. वैसे तो आजकल ये जुमला उल्टा चलता है, तो आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, लेकिन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके भी मैंने मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फाफन का कोई बंदा टीवी पे जाने को तैयार नहीं होता था कि कोई पार्टी नाराज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा. तो वो मैंने अपने तौर पर ये रिस्क लिया है, लेकिन फाइनली आई हैड टू लीव फाफन. आई लेफ्ट इट क्योंकि वो बिल्कुल स्टैंड लेने को तैयार नहीं है. ये जो आपकी बटन है इसकी क्या एब्रीविएशन है? नहीं, इसकी एब्रीविएशन नहीं है. पतन लांगा दरिया चनाब पतन, वो इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोर्डिंग द रिवर. जिस जगह से आप दरिया क्रॉस करते हैं उसको पतन कहते हैं. तो सर फाफन बना कब? ये 2006 में हमने बनाया था. अच्छा, फिर तो बहुत पुराने इलेक्शंस के हवाले से आप लोगों की एफर्ट्स तो 2008 ऑनवर्ड इलेक्शंस में हुई, फिर 2008 के इलेक्शन. बिल्कुल, उससे पहले तो आप सिर्फ स्टोरी ही सुना सकते हैं, बाद के तो आप देखते रहे इलेक्शन जो भी हुए. लेकिन हम पतन के प्लेटफॉर्म से तो बहुत पहले का काम कर रहे हैं सर क्योंकि फिर हम ही पहले डोनर भी पतन था फाफन का, सारा स्टाफ भी हमारा ही हमने डोनेट किया था, पैसे भी डोनेट किए थे सर. उसको खड़ा भी किया है, पोजीशन भी लिया है, एनालिसिस भी किए हैं, ये सारे एनालिसिस किए हैं. एक हमारे बगैर इलेक्शन की कहानी नामुकम्मल है पाकिस्तान में. सर जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन आप पूरा दिन एज ए ऑब्जर्वर तो बैठे होते हैं,
یہ کیا 8 سے لے کے یا 9 سے لے کے 5 بجے تک ہی آپ کی پریزنس وہاں پہ ہوتی ہے, یا اس کے بعد جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس دوران بھی آپ کے بندے اندر ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو کاؤنٹنگ میں بھی ہوتے ہیں, پہلے بھی ہوتے ہیں, لانگ ٹرم آبزرور ہوتے ہیں, لیکن ابھی ہم نے میتھڈالوجی چینج کر دی ہے, کمپلیٹلی ہم نیا ماڈل لے کے آئے ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہم جو ووٹرز ہیں ان کو ایفیلیٹ کریں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈپلوائے اینی آبزرورس, کیونکہ آبزرویشن میں ہمارا تجربہ یہ بہت اچھا نہیں رہا, کیونکہ آپ گریجولی چیزیں بہتر کرتے ہیں. کیونکہ آبزرویشن میں آپ نے پیسے دیے ایک بندے کو, اس کو کہا آپ نے یہ 4 پولنگ اسٹیشن کور کرنے ہیں, اس نے کور نہیں کیے. ہم اب یہ ماڈل ہے کہ ہر پولنگ بوتھ کے لیے 2, ایک مرد اور ایک عورت جو اس پولنگ بوتھ پر رجسٹرڈ ہے یا پولنگ اسٹیشن میں رجسٹرڈ ہے, اس کو ہم رجسٹر کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یعنی کہ جو ایفیلیٹڈ ووٹرز ہیں وہ جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے, جو وہ مشاہدہ خود کریں گے, جو وہ ایکسپیرینس کریں گے اور مشاہدہ کریں گے خود, وہ ہمیں تھرو ٹیکنالوجی انفارم کریں گے. اور وہ کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ کے لگ بھگ لوگ ہم کر رہے ہیں. آپ بھی کرنا چاہتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم ٹو بیکم ایفیلیٹڈ ووٹر. اور وہ تقریباً ہمارے پاس اس وقت 25,000 کے قریب ہو چکے ہیں, اور وہ ہم گریجولی اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اور کوئی ہمارے پاس 5 ملین کا ڈیٹا ہے, اس ڈیٹے کو ہم آہستہ آہستہ اوپن کر رہے ہیں. تو جتوئی صاحب آپ یا جو بھی دوست اس کے ایفیلیٹڈ ووٹر بننا چاہتے ہیں, یعنی کہ وہ دے ول ایکٹ ووٹر بھی جب ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, اپنا تجربہ اور اپنا مشاہدہ وہ ایک چھوٹے سے فارم پہ جو کہ سیل فون کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ, اور وہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوگا کہ اس وقت فلاں حلقے میں کیا ہو رہا ہے. سر اپنا ان الیکٹرول سسٹم سے ہٹ کے تھوڑا کویشچن ہے. ایک تو یہ کہ فافن جو ہے یہ این جی او ہے یا آئی این جی او ہے, اور لیگل بیکنگ کیا ہے, اور سیکنڈ یہ کہ اس کے فائنانسز جو ہیں وہ کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ یار آج کل تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہم نے تو چھوڑ دی ہے. سر لائک وائز پتن کے بارے میں بتا دیں, وہ این جی او ہے یا آئی این جی او ہے, اور اس کے فائنانس اور رجسٹرڈ بیکنگ. ہم این جی او نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سماجی گروپ ہے, اور ہمارا کام صرف پروجیکٹ کرنا نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر کام کریں, چاہے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ یہ جو سارا ہم نے ڈیولپ کیا ہے ایک پورا ماڈل کہ جی لیٹ دی ووٹرز شیئر دیئر ایکسپیرینسز, بجائے یہ کہ آپ ڈونر سے کروڑوں روپے لیں اور پھر ڈونرز کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم نے مشرف کی ایمرجنسی کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی تو ہمارے ڈونر نے ہمارے کلاس لے لی, تو میں نے کہا وی ڈونٹ نیڈ یور منی, کیونکہ مشرف نے غلط کیا ہے, اس نے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیمیج کیا ہے, اس لیے وی ہیو ٹو اپوز ہم. تو معاملہ سارا یہ ہے کہ این جی اوز کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے رول کو بہت سارا پیسہ کنٹرول کرتا ہے, اور ظاہر ہے لوگوں کے انٹرسٹ, اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم این جی او ہیں. ہم ایک سوشل گروپ ہے, سوشل موومنٹ ہے. ہم مزدوروں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, ہم عورتوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, ہم کمیونٹیز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, ہم فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں بھی جا رہے ہیں. ڈونر کے پیسے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, ہمارا پروگرام ہے, پروجیکٹ نہیں ہے. لیگل بیکنگ تو آپ کو چاہیے. ویسے اگر پیسے آپ پبلک سے نہ لیں تو پھر لیگل بیکنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو اسٹیٹ کا معاملہ ہے نا, اسٹیٹ کنٹرول کرنا چاہتی ہے. تو یہ انگریزوں نے رواج ڈالا تھا کہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہے نا. اسٹیٹ شوڈ بی ویری پاورفل, اٹ شوڈ کنٹرول آل یور ایکٹیویٹیز. آپ دیکھ کیا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے باقی چیزیں. لیکن یہ کہ آئی تھنک کہ جو ڈی پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے پاکستان میں, اس نے بہت ہمیں ڈیمیج کیا ہے. اس لیے اس وقت اتنی مہنگائی ہے, لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے, کیونکہ ڈی پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا, بس ایسے ہی ہو جائے گا. ٹی وی کی ڈبیٹ سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. میرا نام ایاز واگھا ہے.
बारी साहब, जिस तरह पाकिस्तान में हम कोई 30-35 साल डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट को ऑब्ज़र्व कर चुके हैं और उसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसी तरह कोई 35-40 साल सिविलियन गवर्नमेंट भी हम देख चुके हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो गरीब है वो रोटी के चक्कर में फंसा हुआ है और जो एलीट कल्चर है वो दिन ब दिन प्रमोट होता जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि अभी ये जो जिन दोस्तों ने बात की है ऑडियंस में से, तो वो भी इस सिस्टम से काफ़ी हद तक नालां हैं और इस सिस्टम से वो मतलब बेउम्मीद हो चुके हैं। तो आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं कि ये सिस्टम लूढ़ा लंगड़ा जैसा भी है, इसको अगर चलते रहना है तो कब तक ये कुछ बेहतर हो जाएगा? अगर इसका बेहतर होने के कोई चांसेस नहीं हैं तो फिर आखिर क्या रुकावटें हैं, क्या वजूहात हैं कि हम किसी नए सिस्टम की तरफ नहीं जा सकते? प्लीज़ सर। या देखिए, एक सिंपल बात है अयाज कि आप आमलेट तैयार नहीं कर सकते अंडा तोड़े बगैर। अंडे को तोड़ना पड़ेगा तभी आमलेट बनेगा। तो ये मैसेज हमें समझाना चाहिए लोगों को कि इसका मतलब क्या है। ज़ाहिर है आप दीवार के ऊपर अंडा मारेंगे तो दीवार तो नहीं गिरेगी, लेकिन दीवार गंदी तो हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ नेमिंग शेमिंग करनी ज़रूरी है। ये जो गंदे अंडे हैं इनको एक्सपोज करना ज़रूरी है। ये काम हमें करना पड़ेगा। ये नहीं हो रहा ना, ये कलेक्टिवली नहीं हो रहा। आप अखबारों के आर्टिकल निकालें, हर बंदा यही लिख रहा है जो आप कह रहे हैं, बाकी साथी कह रहे हैं, सब दोस्त। तब्दीली क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सब इकट्ठे होकर काम नहीं करना चाहते। तो ये असल मामला ये है। बाकी समाज में तब्दीली तो आनी है क्योंकि इसको आप रोक नहीं सकते। तो इसलिए अगर आप ले आएंगे तब्दीली तो कोई रास्ता बनेगा, कोई चैनलाइज हो जाएंगी एनर्जीज। अगर आप नहीं करेंगे क्यास होगा। बहुत सारे मुल्कों में क्यास हो रहा है। अफगानिस्तान 40 साल से क्यास में, क्याटिक सिचुएशन में है। सीरिया है, लीबिया है, बहुत सारे और मुल्क हैं। श्रीलंका की बुरी हालत है। लेकिन परसों अगर ये कामयाब सिस्टम है और इसको ही इसी सिस्टम को ही अपनाना है तो फिर बाकी मतलब जिस तरह यूरोप में सिवाय कोई 5-7 ममालिक के बाकी सारे मुल्क जो है ना उनमें डेमोक्रेसी दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रही है। ये सिस्टम फेल होता जा रहा है। तो फिर इस सिस्टम को मज़ीद कितना एक देखने की ज़रूरत है? तो इसको तो फिर चेंज होने की ज़रूरत है। दूसरे नए किसी नए सिस्टम की तरफ हमें जाना चाहिए। वो ज़रूर जाएंगे लोग, लेकिन ये कहना कि हम बस ऐसे ही इस तरह की महफिलों में बैठ के चेंज कर देंगे, तो ऐसा तो हुआ नहीं है दुनिया में। यूरोप ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ब्लड बाथ हुए हैं यूरोप के अंदर। 2 बड़ी जंगें हुई हैं। और आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार में कितने लोग मरे हैं? 7 करोड़ लोग मरे थे। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, ठीक है। और उससे पहले 30 इयर्स ऑफ वॉर, सारा रेफर्मेशन रेनेसेंस के पीरियड से आप देखते हैं मुसलसल एक वो है। यूरोप ने उसी से सीखा है। लेकिन आप फिर ये जो नया न्यू लिबरल सारा इकोनॉमिक मॉडल आया उसने तबाही फेर दी है। इसीलिए अभी तक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जमहूरियत की क्वालिटी इज़ मच बेटर दैन अदर कंट्रीज़। द रीज़न इज़ विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि वहाँ यूनियन डेंसिटी इज़ वेरी हाई। क्योंकि जो कैपिटल है, जो सरमाया है, उसके ऊपर चेक लेबर ही कर सकती है, कोई और चीज़ नहीं कर सकती। ये एनजीओ नहीं कर सकती। मतलब ये ऑर्गेनिक सोसाइटी कर सकती है। ऑर्गेनिक सोसाइटी ट्रेड यूनियंस हैं, सोशल मूवमेंट है, औरतों की तरीके हैं, दानिश्वर हैं, आर्टिस्ट है। तो वो जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, मिलके आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो बात तो नहीं बनेगी। सर मेरा क्वेश्चन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के रिलेटेड है कि उनको वोटिंग का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो उसका कौन सा मेथड बेहतर है कि आइदर उनको उनकी जो प्रोस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनसे वोट देने की परमिशन हो या उनके लिए एक अलहदा सेक्शन बना दिया जाए जहाँ से उनके नुमाइंदों को चूज़ किया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको राइट टू वोट मौजूद है। बहस ये नहीं है कि उनका राइट है या नहीं है, राइट तो है उनका। बहस ये है कि क्या वो वहाँ से बैठ के वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। कि आप पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट डालेंगे या आप
کسی باہر کے ملک سے بیٹھ کے ووٹ ڈالیں. یہ لاء میں لکھ دیا ہے کہ یہ ڈال سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ یہ آپ کریں کیونکہ ان کا رائٹ ہے. وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان کے شہری ہیں. ایز لانگ ایز دے آر سٹیزنز آف پاکستان نو بڈی کین اسٹاپ دیم فرام ووٹنگ. اب صرف یہ کہ ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو ٹیکنالوجی یا نہیں کرنا چاہتے, اس کے اوپر بحث اچھی باتیں ہونی چاہیے, لیکن معاملہ یہ کہ ان کا رائٹ ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. لاء ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, لیکن اب پالیٹکس ہے. چونکہ ہم الیکشن ہارنے والے ہیں, ہم 2 بڑے بائی الیکشن ہار چکے ہیں, اگر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے ہم پھر ہار جائیں گے تو ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی, ہمارے انٹرسٹ خطرے میں ہیں, اس لیے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. چونکہ اوورسیز پاکستانیز میں ایک پارٹی زیادہ پاپولر ہے, اس لیے ہم آنے نہیں دیں گے اس کو. حالانکہ جو لوکل گورنمنٹ جو الیکشنز ایکٹ ہے وہ پی ایم ایل این کے زمانے میں بنا ہے, اور یہ اس میں پی ایم ایل این نے لیڈ رول ادا کیا تھا, اور اس کا ایک سیکشن ہے جو اجازت دیتے ووٹ ڈالنے کی. The question is related to electronic voting machines. Please correct me if I'm wrong. You called for that we should have electronic voting machines brought in to reduce the human contact. I mean, chances of human rigging elections. But sir, our country, Pakistan, we are not that digital literate people. Digital literate people. So when we have brought in electronic voting machines, then aren't there chances of rigging an election as the polling officers may just guide, okay, you press this button or that button, and all that, causing like a possibility of election rigging. And also then when we accumulate the data, we can just hack into the computers and manipulate the numbers and declare a new winner, as we have seen in 2016 elections in the US. So wouldn't that bringing EVMs bring a different form of rigging in elections? Well, in my view, if you remove human intervention, which is there right from the issuance of ballot paper to the counting and preparation of results, because our elite has excelled how to manipulate the current system. Now the question is whether EVM will remove it or not. In my analysis, it will, because presiding officer will not issue any ballot paper, and the keyboard is not on his desk. The keyboard is far away behind the screen, secrecy screen. He can't go there. He's not allowed even to go there. Now, secondly, at this moment, all big countries, large countries are using EVM. India, the largest democracy in the world, has been using EVM for the last 40 years, almost. People are illiterate. If not equal to Pakistan, but I think 30-40% people in India are also illiterate. They have been using it for the last 30-40 years. Brazil, another largest country, has switched to EVM. The last election in Brazil was held through EVM. Indonesia, Iran, Bangladesh, Philippines, so all big countries are using it. And there are no complaints of such rigging or manipulation, what you have just pointed out. Secondly, our EVM machine, unlike Indian machine, also print a ballot paper which you can check. If you have pushed a button of lion or bat, the ballot paper will also come out. You can check whether the ballot paper is showing the symbol which you have pushed or not, and then you can put it in the ballot box.
So if any polling agent has doubt on EVM, on electronic system, he can or she can ask to count the ballot papers, which are paper ballot papers. So if there is any discrepancy, then the paper ballot will be considered as the authentic, not the electronic. So our EVM machine is better than the rest of the EVM machines. It's political, it's not technological debate. It has turned into politics. All right, then. Thank you, sir. Thank you. Sir, thank you very much for the entire discussion. द ब्लैक होल के फेसबुक पेज पे ये चूँकि लाइव भी नशर हो रहा है तो सीधा कुछ रिमार्क्स और क्वेश्चंस हैं। आरिफ अली का कहना है कि ग्रेट एफर्ट, दीज स्टैट्स विविडली डिफाइन द एग्जिस्टिंग डिसमल इलेक्टोरल सिचुएशन। लियो जो है वो कह रही है एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। सजाद हुसैन के दो क्वेश्चंस हैं। एक वो ये पूछ रहे हैं कि इज़ देयर अ नीड फॉर डिसअलाउइंग पीपल residing in Islamabad and contesting elsewhere, like in Karachi? I think the law does not stop them. So if you are a citizen of Karachi, you can contest election from Islamabad. But for the provincial assembly elections, you can't contest election from Punjab if you have CNAC of Khyber Pakhtunkhwa or Sindh. Similarly, within a province, you can contest election from any district of that province. But also there is another area which I think needs to be highlighted. Most of the reserve seats, I think about 70% of women sitting in provincial assemblies or in national assembly, they only belong to either capital of that province or Islamabad. So that quota must be divided over districts or over regions so that people come from every corner of the country and the province. सजाद हुसैन के दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको शॉर्ट करके उर्दू में बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि जो पार्टी चीफ हैं उनको मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और या यूँ कह लें नहीं, पार्टी चीफ के अलावा किसी और को एक से ज़ायद कंस्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि पार्टी चीफ को भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट्स की इजाज़त होनी चाहिए, और अगर वो ना जीते तो उसको ही शुड बी बार्ड फ्रॉम हेडिंग द पार्टी इवन। योर टेक प्लीज़। इसमें देखिए ना, इंडिया में 2 सीटों पे लड़ सकते हैं मैक्सिमम, और मेरा नहीं ख्याल कोई और मुल्क है जहाँ पर ये जितनी सीटों से चाहें इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहला तो ये बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक है। अगर कोई पार्टी लीडर, और ये प्रैक्टिस है, लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि यूरोप में भी है, अगर उसकी पार्टी हार जाती है वो रिज़ाइन करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमें उठा के फेंकना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ कोई उस तरह की शेम तो है नहीं। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि डिमांड करने में तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है कि हम कहें जी एक ही सीट से इलेक्शन होना चाहिए, और अगर आपने 2 से ज़्यादा पे या 1 से ज़्यादा पे लड़ना है, इन दैट केस बाई इलेक्शन का ख़र्चा उस कैंडिडेट से लिया जाए। ये हमारी पुरानी तजवीज़ है कि अव्वल तो इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। अगर इजाज़त है तो अगर वो 1 से ज़्यादा सीटों पे इलेक्शन जीत जाते हैं और छोड़ते हैं, जो कि 2018 में 40 सीटों पे दोबारा बाई इलेक्शन हुआ था, तो 21 अरब रुपया 2018 में हमारे इलेक्शन पे खर्च हुआ था। अब उसको 272 पे तकसीम कर लें, तो अगर 40 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है तो हमारा और करोड़ों रुपए और खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मामला ये है कि अगर 1 से ज़्यादा सीटों से जीत जाते हैं, रख एक ही सकते हैं, तो फिर पॉइंट क्या है? फिर तो सिंपली ये है कि जो अगर वो सीटें वकेट करते हैं तो उसका इलेक्शन का एक्सपेंडिचर जो है वो सारा उससे लेना चाहिए। जनरल कंसर्न है, कुछ लोगों ने इनबॉक्स में पूछा है, वो मेरा ख्याल है आप भी उस परेशानी में शामिल ही होंगे कि जमहूरियत तो एक तसलसल है, एक जदोजहद का नाम है, और मगर अभी हमारे यहाँ ये रविश चल रही है कि
مذہبی بنیادوں پہ ہیٹ کیمپین شروع ہو جاتی ہے, اس میں سوشل میڈیا بھی استعمال ہونے لگ جاتا ہے, اور ایک ایسی ہیجان انگیزی پھر سماج میں پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ کیمپین ہو سکتی ہے اور نہ کوئی انسان اپنی صفائی دے سکتا ہے کہ بھائی یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے. یہ جو کچھ برسوں میں یہ جو فنومنا ایمرج ہوا ہے, اس کی روشنی میں آپ اگلے الیکشنز یا پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ مستقبل ابھی بھی کوئی نہیں ہے. ابھی حال جو ہے جمہوریت کا وہ تو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے. اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے برا جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی ہے, ہمارا قانون تو اجازت نہیں دیتا کہ کوئی پارٹی الیکشن میں کمپین کرے آن دی بیسس آف مذہب, فرقہ یا کسی اور تعصب کی بنیاد پر. قانون میں اجازت نہیں ہے, لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایسی پارٹیوں کو رجسٹر کر دیتا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن کا فیلئر بھی ہے, اور وہ اور بھی بہت سارے فیلئرز ہیں اس کے, لیکن یہ بھی ہے کہ وہ جو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو قانون کی ایک عملداری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور یہی ہمارا کرائسس ہے, یہ گورننس کا کرائسس ہے کہ رول آف لا نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو گورنمنٹ, وی ڈونٹ ہیو گورننس. دیر از اے رولنگ کلاس اینڈ دے رول دا وے دے وانٹ ٹو رول. دیر از نو, ایک ہمارے دوست وہ کہتے ہیں بھی گورننس should be good. We can't add adjective before or after governance. Governance must be good. Governance means that you govern according to the rule of law. There is no good governance. Governance must be good. So we need to understand. But unfortunately, problems are, in my view, I may be wrong, lies with us, not with the elite. Elite نے تو یہی کرنا ہے. ہم اپنے مفاد کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ہم چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ ہمیں کرنی چاہیے وہ نہیں ہم کر پا رہے. سر یہ تھے آن لائن کوسچنس, اور آپ کا سیشن جو ہے یہ ہمیں پوری امید ہے کہ انتخابی اور جو سیاسی جو شعور ہے اس میں اپنا حصہ ڈالے گا, اور ہم دھیرے دھیرے صحیح بیبی سٹیپس کے ذریعے صحیح لیکن درست سمت میں جو ہے اپنے قدم بڑھا سکیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.